یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ہم کچھ ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس کی بات کریں گے، لیکن یہ کوئی ایبسلیوٹ نالج نہیں ہے. یہ جو ان کو سائیکولوجیکل گمکس کا سائیکولوجیکل میجیکل گمکس کہا جاتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ بھائی من عرف نفسک عرف ربک، اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کے پاس طاقتیں کیا ہیں. ان طاقتوں سے آپ رب کو پہچانو گے کہ وہ جس نے یہ طاقت تمہیں دی ہے، اتنی سی طاقت، وہ خود کتنا طاقتور ہے. رائٹ. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ علوم صحیح نہیں ہے. علوم صحیح ہیں، ان سے جو ہم نے امیدیں لگا لی ہیں وہ غلط ہے. مثال لیجئے کہ آپ کا یہ فون ہے اور یہ یہاں موجود تھا اور یہاں سے کسی نے چرایا اور کسی دوسرے روم میں رکھ دیا. اب یہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ فیوچر کی بات نہیں ہے، ابھی پریزنٹ میں. اور آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ میرا فون اس ٹائم پہ کدھر چلا گیا ہے یہاں سے. بالکل. تو یہ پاسبل ہے، یہ پاسبل ہے. جو ہو چکا ہے وہ پاسبل ہے. ہونے والا میں آپ کو اس کی ایک اور میری کلاسیکل ایگزامپل دیتا ہوں. میں 80% آف دا ٹائمس جب بھی اس کی آنکھوں کے نیچے آپ کو وائٹ نظر کلیئر نظر آئے ہر وقت، وہ بندہ اکثر لوگوں کو جج کرے گا. اور یہ کہاں سے نکلا ہے؟ جو ججز ہوتے ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے اینک پہنی ہوتی ہے، رائٹ، اور وہ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میرا وائٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی 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 جی. اس سے یہ چیز نکلی ہے. اب ہم ڈیفنس میکنزم کو ایکٹیو کرا لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ڈیفنس کرنا ہوتا ہے اپنا. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انوسینٹ ہوتے ہیں. اچھا، وہ چاہتے نہ چاہتے یہ نہ چیزیں وہ سیکھ سکتے ہیں نہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں. سادہ زندگی گزارتے ہیں، آنیسٹ ہوتے ہیں اور اسٹریٹ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن معاشرے میں ان کے اسٹریٹ رستے میں بہت ساری جو ہے انہیں ہرڈلز آتی ہیں، اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں. کسی شخص کو کیا بنیادی معلومات ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ میرے ساتھ جو ہے وہ میرے پہ کوئی اپنی سائیکالوجی اپلائی کر رہا ہے یا وہ مجھے انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا یہ بندہ جو ہے اس کے سائنز اگر یہ ہوں تو مجھے اس سے اوائڈ کر لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. تھمب نیل پہ آپ نے پکچر دیکھی ہوگی، مائنڈ انجینئر علی آج ہمارے ساتھ ہیں. باڈی لینگویج اور مائنڈ ریڈنگ کے موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے. اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے کسی شخص کے ذہن کو پڑھا جا سکتا ہے. ہم روزمرہ زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ پرتجسس ہوتے ہیں. کسی کے چہرے کے تاثرات، کسی کے باڈی کے پوسچر جسچر جو ہیں وہ ہمیں کیا پیغامات دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ سیکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور انہی تمام موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اچھا سر، گزشتہ ہفتے میری نظر سے آپ کی کچھ ویڈیوز گزریں تو مجھے لگا کہ مجھے بھی ضرور آپ سے بات کرنی چاہیے. جیسے کہ بھی پوڈ کاسٹ سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ باڈی لینگویج کو لے کے اور مائنڈ ریڈنگ کو لے کے آج کل کے خاص طور پہ جو نوجوان ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی جادوائی طاقت ہے کہ اگر ہم یہ سیکھ لیں گے تو ہم اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کسی بھی انسان کے بارے میں یہ جان سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، اور اس کی جسم کی باڈی کی نقل و حرکت سے بھی ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے مقدمہ بیان کیا ہے یہ ایز اٹ از ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر جزاک اللہ خیر بلانے کا بھائی دوبارہ سے. تھینک یو. یاسر پتہ بات کیا ہے، میں جب چھوٹا تھا نا، اس کے مقدمے سے پہلے میں تھوڑی سی کہانی ہے کہ میں کہانی باز ہوں، مجھے کہانیاں سنانے بغیر مزہ نہیں آتا. تو جب میں چھوٹا تھا نا تو میں نے عمران سیریز پڑھنی شروع کی. صحیح. تو میں نے پامسٹری، وہ میں کہتا ہوں ٹیلی پیتھی نہیں تیلی پیتھی. اچھا، تیلیوں کی جو پیتھیاں نہیں کہتے وہ تیلی پیتھی. یہ اور پتہ نہیں میں نے جا کے نا اولڈ بک سٹورز پہ جانا. وہ ایک پنڈی میں ہم اس زمانے میں رہتے تھے تو وہاں پر خرم بک سٹور ہوتا تھا، اولڈ بک سٹورز والا. جی 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 کمرشل مارکیٹ میں. ہاں جی. اس کو جا کے میں نے صبح شام مغز چاٹنا. میں نے کہنا خرم بھائی مجھے یہ اس کی بک دے دیں ٹیلی پیتھی کی، میں نے ٹیلی پیتھی سیکھنی ہے. پھر جناب اس نے ہپنوٹزم بیچ میں ڈال دیا. میں ہپنوٹزم سیکھنے نکل گیا کہ جی مجھے یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں دنیا کو اپنے وش میں کر لوں گا، میں جس کو چاہوں گا وہ میسیج دے دوں گا، میں اپنے امی ابو کو منوا لیا کروں گا ہر بات پہ. ٹھیک ہے. پھر جب ہم وہ تھوڑے سے، آپ کو یاد ہے پتہ نہیں پنڈی میں ایک تھوڑا گروپ آیا تھا. جی جی بالکل. جس نے وہ نا لوگوں کے سر بالکل مسل دیتا تھا، خاندان پورے کے پورے. ڈھوک کھبا میں پہلا کیس اس کا ہوا تھا، بڑا مشہور کیس ہے وہ. ہاں جی. تو اس وقت میں چھوٹا تھا ظاہر ہے، تو میرے پاس نا مجھے لگا کہ یار وہ جو مجھے سیریز کی جو طاقتیں ہیں نا وہ میرے پاس آ گئی ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے, یا آ جائیں گی یا آ گئی ہیں. ساتھ میں نے نا ایک وہ سوئس نائف ہوتا تھا چھوٹا سا, وہ میری خالہ کینیڈا سے آئی تھی, تو وہ سوئس نائف اتنا سا انہوں نے مجھے لا کے دیا تھا. تو وہ سوئس نائف میں نے تکیے کے سرہانے رکھنا, رات کو آیت الکرسی پڑھنی, اور اپنے ٹیلی پیتھی سے میسیج اپنے کتنا سب اینٹیز کو میسیج دینا کہ جب وہ آئیں مجھے جگا دینا, مجھے بتا دینا, ٹھیک ہے. اور یہ تھا کہ جی بس یہ آئیں گے, میں نے چاقو مار کے ختم کر دینا, ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ چکر ہی کوئی نہیں ہے. سو کرتے کرتے نا ہم اس طرح گرو کرتے رہے. جیسے جیسے گرو کرنا شروع ہوئے تو پتہ چلا یار یہ تو سارے ڈرامے تھے. ان سب ڈراموں کے اندر رہتے رہتے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کن تخیلاتی دنیا میں لے جاتے. آج بھی اس وقت بھی وہ جو ٹوپی سے کبوتر نکالنا اور یہ کرنے والے جو, یا وہ جو بندر کی ڈگڈگی والی مداری تھے نا, اب وہ مداری ماڈرنائز ہو گئے ہیں اور وہ مائنڈ ریڈرز بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم مائنڈ ریڈنگ کر لیتے ہیں, ہم لوگوں کے دل کی. میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال نہیں جانتے تھے جب تک کہ اللہ ان کو بتاتے نہیں تھے. وہ جو باپ آیا بیٹے سے پہلے, بیٹے نے آ کے شکایت کی اپنے باپ کی, تو باپ آتا ہوا ایک نظم پڑھتا آ رہا تھا اور روتا آ رہا تھا. وہ پہنچا ہے تو جبرائیل نے آ کے بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دعا یہ پڑھ کے آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب وہ رپیٹ کر دی. یار میں اور آپ نعوذ باللہ من ذالک کیا ان سے زیادہ علم لے سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. سو پہلی چیز تو یہ کہ اس خبت سے نکلیں. مائنڈ ریڈنگ از اے ہوئکس. یہ میجیشنس کی میجک ٹرک ہے جو آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے, تاکہ آپ ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں, اور وہ ٹرک جو ہے نا وہ جائے اپنے گھر جائے کھڑا کرے گا تو آپ پیچھے ہارن مارتے رہیں کہ بھائی مجھے بھی رستہ دے دو. ٹھیک, صحیح. کوئی ایسا علم اس دنیا میں موجود نہیں ہے میرے نزدیک آج تک, کل کو ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, جس میں میں آپ کے 100% تمام چیزوں کو پڑھ لوں. ہاں ہنٹس ملتے ہیں ڈفرنٹ علوم, اور اس کے بعد ایکسپیرینس سے آپ اپنے بچے کو بھی جان جاتے ہیں کہ یار بچہ کیا سوچ رہا ہے. بچے ماں باپ کو جان جاتے ہیں ماں باپ کیا سوچ رہے ہیں. سب سے بڑا مائنڈ ریڈر بچہ ہوتا ہے جی. سب سے بڑا NLP ایکسپرٹ بچہ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے میں نے ماں سے ٹافی کیسے نکلوانی ہے, چاکلیٹ باپ سے کیسے لینی ہے. ابھی میں بچوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے باہر, تو وہ بیٹے نے نا سنیکرز کا اس کو شوق ہے, تو اس نے روز نا سنیکر اٹھانی. تو میں نے 2 دن دیکھی, تیسرے دن میں کہا خبردار, نے کہا جی وہ نہیں لیتا. جب میں پیمنٹ کرنے لگا تو وہ اس نے پیمنٹ والے نے سنیکر ایڈ کی ہوئی. یہ کہاں سے آئی ہے, میں نے تو نہیں لی. آپ اس کو سب کے سامنے کیا کہیں گے. ہاں بالکل. تو بچوں سے بڑا کوئی بھی مینیپولیٹر نہیں ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, رائٹ. یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ہم کچھ ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس کی بات کریں گے, لیکن یہ کوئی ایبسلیوٹ نالج نہیں ہے. یہ جو ان کو سائیکولوجیکل گمکس کا سائیکولوجیکل میجیکل گمکس کہا جاتا ہے. میں آپ کے مائنڈ میں سائیکولوجیکلی کوئی نہ کوئی چیز انپٹ کروں گا, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کا مائنڈ اس کے بارے میں سوچنے لگ جائے گا. اگر میں وہ عیاں کر دوں, آبویس کر دوں, تو آپ نہیں کریں گے, بٹ میں اس کو انڈائریکٹ میتھڈ سے کروں گا. اور جب میں وہ کر رہا ہوں گا آپ کو لگے گا یہ تو صرف مجھ سے جنرل بات ہی ہو رہی ہے, یہ میرے کریڈٹ کارڈ کا نمبر لے رہا ہے. کریڈٹ کارڈ کا نمبر موبائل کا سافٹ ویئر ہے, اس کے تھرو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. صحیح. اسی طرح کہ جی وہ ساروں نے ایک ہی تصویر بنا دی, پوری کی پوری سائیکولوجیکل جو ہے نا سینٹینسز انسرٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ سب وہی ایک تصویر بنائیں گے. لیکن یہ کیسے ہوتا ہے کہ میں نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ ویسٹ میں خاص طور پہ کہ وہ پورے ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جب چاہیں سلا دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہپناٹائز کر کے وہ جب اٹھتے ہیں, اور پھر اس ٹائم پہ کس نے اپنے ذہن میں کون سے ڈیجٹ سوچا, مطلب ایک 1 to 1 تو یہ ہو سکتا ہے, تو وہ تو رینڈم بھی اٹھا کے بتا سکتے ہیں کہ میری گردن ہلتی دیکھ رہے ہو. ہاں جی. اس کیمرے کے اوپر آنے والی ہر بات پہ یقین نہیں کرنا. اسٹیج ہپنوٹزم از ایون اے بگر ڈراما. اسٹیج ہپنوٹسٹ آپ کو دکھاتا ہے کہ جی 11 لوگ تھے یا 20 لوگ تھے یا 100 لوگ تھے, میں نے ان کو ہپنوٹائز کر دیا. وہ آپ پہلے وہ پرائمنگ کرتا ہے بیک سٹیج پہ, نمبر 1. نمبر 2, کچھ اسٹیج ہپنوٹسٹ کے پاس کلوروفارم ہوتا ہے, لائٹر کلوروفارم, جو آپ کو ہلکا سا انڈیوس کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, اچھا. یعنی یہ, اور دوسری بات اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے بھی آپ کو ہپنوٹزم سمجھنا پڑے گا. صحیح. ٹھیک ہے, ہپنوٹزم جو ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں نا میں ہپنوٹائز ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بس اپنے وش میں آپ کے وش میں آ گیا. ایسا نہیں ہے. ہپنوسس کی ڈیفینیشن یہ ہے, اینی تھنگ دیٹ یو ہیو ایکسیپٹیڈ وداؤٹ کویسچننگ از کالڈ ہپنوسس. داغ اچھے ہیں, یو ہیو بین ہپنوٹائزڈ. تمام ڈاکٹروں کا آزمودہ, یو ہیو بین ہپنوٹائزڈ. ریسرچ کے مطابق, کون سی ریسرچ, کس کی ریسرچ, کس پہ ہوئی ہے ریسرچ, لیکن دیٹ از کالڈ ہپنوسس.
ٹھیک ہے. سو آپ کو کسی بھی بندے کو ایز اے ہپنوٹسٹ مجھے اس کی برین کی فریکوینسیز کو بٹوین 4 to 7 لانا پڑتا ہے, اور جب میں وہ لاتا ہوں یہ وہ اسٹیج ہے جس کو ہم سجیسٹیبلٹی اسٹیج کہتے ہیں, جس میں ہم جو بھی سجیشن دیتے ہیں اس کو وہ بقائمی ہوش و حواس اپنے پورے شعور کے ساتھ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتا ہے. اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے, اس کے لیے اچھی ہوگی ایکسیپٹ کر لے گا, بری ہوگی ریجیکٹ کر لے گا. اگر وہ 4 سے نیچے چلا گیا ہے تو وہ ڈیلٹا میں ہے, وچ از ڈیپ سلیپ. اب اس پہ میری آپ کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت, اگر آپ جو ہپنوسس کے اوپر پوری کی پوری الگ پوڈ کاسٹ کی جا سکتی ہے. لیکن مختصر یہ بتا دیں کہ آبویسلی یہ 4 to 7 کی رینج میں فریکوینسی رکھنے کی تو ٹیکنیک موجود ہے. ہاں وہ تو ہے نا, وہ تو آپ جب سیڈ سانگ سنتے ہیں, میں چلی گئی اب میرا کیا ہوگا, سیڈ سانگ کا پہلا آبجیکٹیو ہی یہ ہے کہ آپ کی برین 4 to 7 پہ ہے. وہ اکثر سیڈ سانگز آپ کے تھیٹا میوزک پہ ہوتے ہیں, اور اس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ تھیٹا میں لائیں, انڈر ہپنوٹک اسٹیٹ آپ کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی انڈیوس کریں. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ چلیں یہ تو آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے اور لوگ بہت سارا کچھ پڑھ کے, جان کے, سیکھ کے اپلائی کر رہے ہیں. اس کی ایک بہترین مثال ملتی ہے, اور یہ بہت سارے لوگوں سے میں نے قصہ سنا, شاید آپ کے مشاہدے میں بھی یہ آیا ہو, کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے, اور وہ جوگی بابا ٹائپ ہے, اس کے کندھوں پہ ایک تھیلا لٹکا ہوا ہے, ہاتھ میں ایک تسبیح ہے, اور ایک چھوٹا سا پتھر اس نے ایک رکھا ہوتا ہے ہاتھ میں, اور وہ کسی بھی شخص کو آ کے کہتا ہے یہ اپنی مٹھی میں بند کر لو, اور وہ اپنی مٹھی میں رکھتا ہے, اور اس کے بعد وہ پتہ نہیں پتھر غائب ہو جاتا ہے, اور اس کی نہ وہ پتھر تو چلیں خیر اسی نے دیا واپس چلا گیا, کوئی اتنی افسوس کی بات نہیں ہے, اس کی پاکٹ سے پیسے بھی چلے جاتے ہیں. ایک ایک چھوٹی سی بوٹی ہے, اس کو شیطانی بوٹی کہا جاتا ہے. میں اب آپ کو میں اصل میں یہ چیزیں پبلک میں بتانا پسند نہیں کرتا ہوں, لیکن میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں, آپ نے کہا میں اس کا اوریجنل نیم نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے کہ کوئی کرنا ہی نہ شروع کر دے. وہ بوٹی آپ کو اگر میں ابھی سنگھاؤں, آپ تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے بالکل معاف ہو جائیں گے. آپ کو اپنی کوئی ہوش نہیں ہوگی, آپ اپنی جیب سے پیسے نکال کے مجھے دے دیں گے, جو میں کمانڈ دوں گا آپ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کا ہپنوسس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس پتھر پہ بھی سنگھائی لگائی جا سکتی ہے, اس کی اسمیل کہیں پہ بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں, ہم لوگ گمک سے بہت جلدی معیوب ہو جاتے ہیں, مطلب انفلوئنس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا, یہ سارے کے سارے یہ پریکٹیکل سائنٹیفکلی پروون گمکس ہیں. یار مجھے ایک بات بتاؤ, میرا بڑا چھوٹا سا سوال ہے. اگر دنیا میں ہپنوٹزم کے جو بادشاہ ہیں ان میں ملٹن ایرکسن, جس کے اوپر پوری کی پوری ہپنوسس کی سائنس, انڈائریکٹ ہپنوسس کی پوری لڑی اس ایک بندے کے نام پہ ایرکسونین ہپنوسس کہلاتی ہے. ٹھیک, ہپنوسس کے بادشاہ جو ہیں آج کے دور میں, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتاؤ کون امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے ان میں سے؟ کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا ہے ان میں سے آج تک؟ کوئی بل گیٹس بنا ہے ان میں سے آج تک؟ کوئی اسٹیو جابس بنا ہے ان میں سے آج تک؟ صحیح, وہ اپنی 2 روپے کی دکان ہی بیچ رہے ہیں نا جا کے. ہاں جی, فور سیلنگ کورسز کی. آپ وہ کیا نام ہے اس کا, ٹونی رابنس, اتنا ہی بڑا, اتنا ہی اس کے ہپنوسس میں مان تھا, بن جائے نا پریزیڈنٹ آف امریکہ, ساری پاکستان امریکہ کو ہپنوٹائز کر لینا. نہیں کر سکتا نا, نہیں کر سکتا. رائٹ. دیکھو ایک بات کو سمجھو, علوم لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, علوم سے مروب ہونے میں میرا پرابلم ہے. وہ علم جو آپ کو رب سے توڑے, میں پھر وہی جملہ رپیٹ کروں گا, اور سب سے جوڑے, وہ علم اٹھا کے منہ پہ پھینکو. لیکن یہ کیس تو ہماری بہت سارے اور علوم کے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں لوگ. جیسے کہ مثال لیجئے کہ ہاں اکثر تنقید کی جاتی ہے ایسٹرالوجرز کے اوپر اور خاص پامسٹ کے اوپر, کہ اگر آپ اس علم کو ایبسولوٹ کہتے ہیں, جو کہ ویسے وہ نہیں کہتے, تو آپ پرائز بانڈ کے نمبر نکال کے رکھ لیں, اور سارے کے سارے پرائز بانڈ آپ کے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو, فیوچر پریڈکشن کسی بھی علم سے کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ نعوذ باللہ اللہ کے معاملات میں مطلب دخل اندازی ہے, پہلی بات. اس لیے وہ تو ویسے نو گو کا ایریا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے اوپر تو ہم نے یہ جو ہے نا ہمارے یہاں ٹیرو کارڈ اور فلانا پامسٹ اور فلانا ایسٹرالوجر. جی. ایک آپ کے گیسٹ نے آنا ہے آج آپ کے پاس, آپ نے مجھے ان کا نام بتایا. ٹھیک ہے, میں ان کا بھی جان ذکر نہیں کرنا چاہ رہا, جب آپ کے لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے, میں ان سے گپ شپ لگ رہی تھی, تو ماشاء اللہ ان کا ایک بڑا نام ہے اپنے حلقہ باب میں اور اپنے طریقے میں. تو میں نے ان کا کہا جی آپ نے یہ علم کے اوپر اپنے اس کے اوپر اتنا مان کرتے ہیں, آپ کے اپنے سگے بھائی کینسر سے فوت ہوئے, آپ کو پتہ نہیں چلا, آپ انہیں بچا نہیں سکے. کہنے لگے علی بھائی میں یہی تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں, علم پہ مان نہ کرنا, یہ علم ہمارا نہیں ہے. یہ بات سمجھنے والی. صحیح.
ٹھیک ہے. وہ لوگ ان کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں. جی جی. تو وہ اپنا علاج نہیں کرتے, بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہومیوپیتھی کھاتے ہیں, ایلوپیتھی کھاتے ہیں, مطلب حکمت کھاتے ہیں, رائٹ. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یار یہ سب ایک دوسرے کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کے لیے چیزیں ہیں. علوم کو ہم نے اس لیے لینا ہے کہ وہ ہماری میراث ہیں. ہم نے اس سے اپنی دنیا کو بہتر کرنا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے, ضمیر کن فقہ ہے زندگی, ٹھیک ہے. سو ہم نے اس علوم کو اس لیے حاصل کرنا ہے, علوم سے مروب نہیں ہونا, علوم کو الٹیمیٹ نہیں سمجھنا. میں اپنی مثال دے کے آپ کو دوبارہ, میں نے پتہ لاسٹ ٹائم دی تھی یا نہیں دی تھی, جب میرے $8 ملین ڈوبے تھے, جب میری لاسٹ بینکرپسی جب ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بچہ جس کو میں نے 10 سال اپنے گھر میں پالا, میں اس کی شادی, اس کے بھائی کی شادی, اس کی بہن کی شادی, اس کی ماں کا علاج کرایا, وہ مجھے باپ کی جگہ کنسیڈر کرتا تھا کہ جی میرے والد کی ڈیتھ کے بعد آپ ہی میرے باپ ہیں, ٹھیک ہے. وہ آ کے یوں میرے سامنے اس طرح ہم بیٹھے نا, اس طرح یوں بیٹھا ہوتا, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار عباس تم جو ہو نا, کل ورجن ایئر کی سیٹ نمبر 21A پہ بیٹھے ہوگے اور تم امریکہ جا رہے ہو, نیو یارک. وہ ایک دم اس کا ماتھا ٹھنکا. مجھے کہتا ہے سر آپ کو میں اپنا باپ کہتا ہوں, کوئی بیٹا اپنے باپ کو دھوکہ دے گا؟ آپ کیا باتیں کرتے ہیں, آپ کو اپنے علم پہ بہت مان ہے, ٹھیک ہے, یہ علم اپنے پاس رکھیں, آپ کا علم بیکار ہو گیا آج. یار پھر ہو سکتا ہے میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, معافی مانگتا ہوں یار تم سے. اگلے دن صبح اس نے مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کیا, ٹھیک ہے, سوری SMS پہ, اس زمانے میں واٹس ایپ تو اتنا نہیں چلتے تھے, ٹھیک ہے. پھر اس نے میسیج کیا, اس نے کہا کہ سر کل میں ڈر گیا تھا کہ شاید آپ نے میرا بورڈنگ پاس دیکھ لیا ہے. میں واقعی ورجن ایئر کی سیٹ 21A پہ نیو یارک کی فلائٹ میں بیٹھا ہوں. اچھا, اب ایک بڑی کنفیوژن ہے, آپ خود ابھی تک کی ہماری اس گفتگو سے سننے والے جو ہے وہ یہ تاثر لے رہے ہوں گے کہ اس طرح کے تمام علوم اور جو چیزیں پریکٹس ہو رہی ہوتی ہیں مائنڈ سائنسز میں خاص طور کے اوپر, تو یہ پھر اس کا مطلب ہے یہ ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ کوئی تکیں ہیں. آن دا ادر سائڈ آپ سلوا پریکٹس کرتے ہیں اور سلوا پڑھاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسی مائنڈ ریڈنگ کے تھرو بہت سارے کام لے رہے ہوتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر میں یہ پریکٹس ہو رہا ہوتا ہے, اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے. تو اس کی حقیقت پھر ہے کہاں تک؟ ویری گڈ کویشچن. دیکھو میں جو میرا آبجیکٹیو ہے نا, جو سلوا پڑھانے کا, باڈی لینگویج پڑھانے کا, ابھی میرا باڈی لینگویج شروع ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد NLP پڑھانے کا, میرا آبجیکٹیو یہ ہے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, وہ کھوتے اپنا تو بن. اچھا, اب آپ لاسٹ جب ہم نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا تو یہ بڑی دلچسپ بات آپ کو سناتا ہوں. جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے تھے تو ایڈٹ کے پروسیس میں جب ہم پہنچے تو آپ کے شیئر پہ جا کے ہماری ٹیم ایڈٹ میں کہتی ہے کہ سر اچھا, کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں کٹ کر دیتے ہیں, بعض اوقات فمبل ہو جاتا ہے, کوئی سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سر یہ کاٹنا ہے. تو میں نے کہا نہیں, یہی تو اصل میں کرکس ہے, ٹھیک ہے. تو اب میں نے ویسے بھائی ابھی ایک یونیورسٹی نے مجھے بلایا ہوا تھا اقبال چیئر پہ, جی جی, پینل میں نے اس پہ سارے اقبال اسکالرز بیٹھے تھے, میں نے وہاں اسی طرح پڑھایا. اچھا اچھا اچھا. تو اب وہ بات یہ ہے کہ میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ بھائی من عرف نفسک عرف ربک, اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کے پاس طاقتیں کیا ہیں, ان طاقتوں سے آپ رب کو پہچانو گے کہ وہ جس نے یہ طاقت تمہیں دی ہے, اتنی سی طاقت, وہ خود کتنا طاقتور ہے, رائٹ. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ علوم صحیح نہیں ہے, علوم صحیح ہیں, ان سے جو ہم نے امیدیں لگا لی ہیں وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اب کانسیپٹ کلیئر ہوا. جی جی جی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں اب دیکھو مائنڈ ریڈنگ کی بات اگر میں سمپل سی کروں, یہ جتنے مائنڈ ریڈرز ہیں ان میں سے کتنوں کے اللہ ان کے گھر آباد رکھے, کتنوں کے گھر پرسکون آباد ہیں, کتنوں نے اپنی بیویوں کو کنٹرول کر لیا, چلو جی کنٹرول پہ آ جاتے ہیں, ہمارا ایک اور زوم ہے نا, ٹھیک ہے. مطلب یار دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی, آپ ڈاکٹر ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ میرے دوست اسٹوڈنٹ بلکہ میرے ہیں, سلوا یہیں کر کے گئے تھے مجھ سے لاہور, ایک میں نے لائیو کرایا سیشن, ٹھیک ہے. وہ نیورولوجسٹ ہیں, خود اپنی نیورولوجی کا نہیں کر سکتے علاج اپنے کے لیے, جو ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے سر سلوا کر دو سر, وہ فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا رہا ہوں, وہ نیورولوجسٹ ہے. تو یار یہ اب آپ یہ کہو کہ نیورولوجی کا علم غلط ہے, علم تو ہے بٹ وہ علم اپنے اوپر نہیں اپلائی کر پا رہے, بیکاز ہی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کی اپنی کیا ہے. مطلب وہ جو لوگوں کو دوائیاں دیتے ہوئے میں حیران رہ گیا ان کے ساتھ. کلینک میں بھی گیا ہوا تھا تو کراچی, تو وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی, تو کلینک میں جو لوگوں کو مشورے دے رہے تھے میں نے دیکھا, میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ مشورے خود کو کیوں نہیں دیتے آپ, ایگزیکٹلی یہی آپ کا ایشو ہے. کہتے ہیں سر یقین نہیں ہے, یہ یقین نہیں ہے کہ یہ میرے پر یہی چیز کام کرے گی یا نہیں کرے گی, رائٹ.
سو یہ جتنے بھی لوگ یہ چیزیں میں دیکھو میں کوئی دکاندار ایسا ہے جو اپنی دکان خراب کرے؟ میں تو کہتا ہوں یہی تو میرا سوال ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ خود اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ آپ اس کو کہیں تاثر جاتا ہے کہ نگیٹ کر رہے ہیں. میں نگیٹ اس چیز کو کرتا ہوں کہ لوگ ان علوم کو کہیں نعوذ باللہ خدا نہ سمجھ لیں، لوگ ان علوم کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو جائیں. دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ کوشش کر کے اٹیچ کر رہا ہوں، اپنے ساتھ اس کو کرنے پوری کر رہا ہوں، وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان ایک میگنیٹ تھے، ہیں اور رہیں گے. آج رہتی دنیا تک ہم اپنے ماں باپ قربان کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پہ، رائٹ؟ ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کو. بے شک بے شک. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو، کبھی کسی کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا ہے؟ مجھے پوری سیرت میں ایک واقعہ سنا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اللہ تک جانا ہے تو میرے ساتھ ہی جا سکتے ہو. ایک واقعہ سنا دو. کبھی نہیں اپنے ساتھ جوڑا. علوم دیے، علم دیا، اس کے بعد کیا کہا؟ گورنر بنا کے بھیج رہے تھے، قاضی بنا کے، ان سے پوچھا فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن سے. قرآن میں نہ ملے تو کیسے کرو گے؟ حدیث سے، آپ کے احکامات سے. نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اجتہاد کروں گا. جاؤ تم تیار ہو. جو استاد یا جو علم آپ کو شعور دینے کے بعد اپنے سے الگ کر لے کہ اب تم انڈیپینڈنٹ اللہ سے کنیکشن کے ساتھ آگے چلو گے، وہ علم، وہ استاد آپ کا رانگ نمبر نہیں، رائٹ نمبر ہے. باقی جو یہ کہے نا کہ یار جب تک تم میرے پاس نہیں آتے رہو گے، میرے سے تمہیں نہیں ہوگا، اس علم کی وجہ سے تمہیں یہ مل رہے گا، وہ علم ٹھیک نہیں ہے. سیم علم کسی کے لیے نافع ہے اور کسی کے لیے مضر ہے. ٹھیک ہے؟ سیم بندہ کسی کو پلیسیبو کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پلیسیبو اور نسیبو کا پتہ ہے؟ جی ایفیکٹ جو ہے یہ پلیسیبو ایفیکٹ ہے اور ایک نسیبو ایفیکٹ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. پلیسیبو یہ ہے کہ آپ کو میں نے خالی کیپسول دے دیا، جی ٹھیک ہے، اور آپ نے سمجھا یہ دوائی ہے اور آپ ٹھیک ہو گئے. نسیبو یہ ہے کہ یار میرا کالی بلی رستہ کاٹ کے دن برا گزرے گا، وہ دن برا ہی گزرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں علوم کو ڈینائی نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کون اس دنیا میں ماہر ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ میرے پاس سارے علم ہیں؟ وہ ایک ہی تھا جس نے دعویٰ کیا تھا، جس کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ ہم اس میں سنتے ہیں کہ جی وہ جس نے جبرائیل کو کہہ دیا تھا کہ یا تو یہ واقعے کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے نہیں، اس کی صحت پہ ڈاؤٹ ہے ویسے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ عام میں چلتا ہے، عرف عام میں، کہ یا تم جبرائیل ہو یا میں جبرائیل ہوں. جی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہاں جی رائٹ. تو اگر کسی کے پاس آج اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو میں اس کا شاگرد بننے کو تیار ہوں. اچھا، جو خاص طور پہ نوجوان ہمیں سن رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں، تو یہاں تک تو ان کو یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ یہ علوم بہرحال اتنی طاقت اگر رکھتے بھی ہیں کہ آپ ان سے وہ کرنا چاہیں جو آپ کے ذہنوں میں چل رہا ہے کہ ہم کسی کے مائنڈ کو کنٹرول کر لیں گے، کسی کی باڈی کو کنٹرول کر لیں گے، اپنی مرضی کے نتائج لے لیں گے، تو یہ شاید ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے ابھی تک کی گفتگو میں. اب سر، باوجود اس کے کہ یہاں تک تو ہم نے لوگوں کو یہ کلیئر کر دیا کہ سب سے پہلے تو یہ ہو کہ ایک لمٹ لگا دی کیپ کے، یہ یہاں تک. اب ہم یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس تو بے شمار اسٹوڈنٹس آتے ہیں، سیکھنے والے آتے ہیں. پچھلے دنوں تو بلکہ مجھے اپنی فیملی سے کسی نے بتایا کہ انہوں نے آپ سے کوئی سیشن لیا، تو میں نے کہا اچھا یہ تو ہاں. تو جب انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی. اب یہ جو سیکھنے والے لوگ ہیں وہ کہاں تک اس سائنس کو استعمال کرتے ہوئے، اگر ہم اس کو سائنس کا درجہ دے دیں، کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیمرہ کلوز اپ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، کیا جا سکتا ہے. ابھی یہ جو ریسنٹ گروپ ہے، اب اس پہ یہ دیکھیے، یہاں پر ایک کیس دیا گیا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد عثمان کاشف، جی 12 سال عمر ہے، کراچی میں رہنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک میل ہے. جی ٹھیک. اب یہ اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب اس بچے کے لیے اس بچے کا یہ دیکھیں، یہ وہی محمد عثمان کاشف، کیس نمبر 28. اب اس بچے کی پہلے اپیرنس کنفرم کی گئی ہے کہ یہ اس کا کلر ہے، یہ اس کی ہائٹ ہے، یہ اس کا ویٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے. پھر اس کو بتایا گیا کہ وہ گلاسز بھی پہنتا ہے. کوئی تصویر نہیں دیکھی ہوئی کسی نے، ٹھیک ہے. پھر اس کی فائنڈنگ بتائی، ٹھیک ہے. یہ ساری شوگر اس کی بچے کی ہائی ہے، اس چھوٹے سے بچے کی شوگر ہائی ہے، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے اس کی ہیلنگ بھی کی ہے. اچھا، اب یہاں پہ رک جائیں. اچھا، اب یہ ایک بچہ ہے جس نے ایک گروپ میں اپنے کیس ڈالا ہے، اپنا کیس ڈالا ہے، اور کیس اس نے کیا ڈالا ہے؟ اپنی صرف عمر، نام، سیکس اینڈ سٹی، یہ بتائیے بس.
اور اس کے رسپانس میں اسے کیا پتہ چلا کہ اس کے پہلے اس بچے کی اپیرنس کنفرم کی گئی کہ یار یہ تم ہی ہو. پھر اس کو بتایا کہ اس کے بچے کی جو بھی پرابلمس تھیں ان پرابلمس کو ڈائگنوز کیا اور اس کے بعد ان کو ہیل کیا. ٹھیک ہے. اب وہ کتنے % ہیل ہوئی ہیں یہ بھی نہیں ہمیں پتہ. ٹھیک ہے. وہ تو ظاہر ابھی پہلا دن ہے نا, تو اتفاق سے پہلے ہی کیس آیا میں نے وہی کھول دیا. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس بے تحاشا ہے اس طرح کے کیسز. یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان علوم اور یہ غیب کا علم نہیں ہے. صحیح. یہ میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں یہ غیب کا علم ہے. یہ غیب کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے اس بندے کو اس کے ٹکٹ کا بتا دیا تھا, وہ غیب کا علم نہیں تھا, وہ فیوچر پریڈکشن نہیں تھی, وہ بورڈنگ پاس آلریڈی لے چکا ہوا تھا. سو مجھے وہ انفارمیشن ملی تھی جو آلریڈی اس کے پاس تھی, مجھے سامنے نظر نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بچے کی جو بیماریاں ہیں یہ آلریڈی اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں اس بچے میں. یہ بڑی زبردست چیز میرے لیے بھی سمجھنے کے حساب سے نئی چیز ہے کہ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ ہو چکا ہے. مثال لیجئے کہ آپ کا یہ فون ہے اور یہ یہاں موجود تھا اور یہاں سے کسی نے چرایا اور کسی دوسرے روم میں رکھ دیا. اب یہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ فیوچر کی بات نہیں ہے, ابھی پریزنٹ میں. اور آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ میرا فون اس ٹائم پہ کدھر چلا گیا ہے یہاں سے. بالکل. تو یہ پاسبل ہے. یہ پاسبل ہے. جو ہو چکا ہے وہ پاسبل ہے. ہونے والا میں آپ کو اس کی ایک اور میری کلاسیکل اگزامپل دیتا ہوں. میں 4th میں تھا تو میں بالکل نا کیا کہتے ہیں سمجھ لو کہ میری ایک ہڈی جسم کی گنی جا سکتی تھی, اتنا میں پتلا تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے بلکہ چھیڑتے تھے سارے کہ بھائی یہ تو ڈھانچہ ہی چل رہا ہے. تو مجھے ہو گیا ٹائیفائڈ. اچھا وہ AF کیا نام تھا اس کا, وہ وہاں پر نا ان کا ایک تھا AFIP انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی, وہاں میرے ٹیسٹ کے لیے مجھے لے گئے راولپنڈی میں. اچھا. تو ادھر ٹیسٹ کی رپورٹ آنی تھی 2 دن کے بعد. اس زمانے میں ٹیسٹ, میں بات کر رہا ہوں لیٹ 70s کی. اچھا. ویسے لگتے ہیں آپ بڑے ینگ ہیں, آپ پرانی باتیں پرانی بتا رہے ہیں. کیا ہے یار, میں تو اپنی ایج اوپر بتا رہا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی. چلے. اچھا. تو مجھے وہ ابو نے نا وہاں پہ لے گئے, تو کسی نے ابو کہا جی جب تک ان کی رپورٹ آنی ہے نا آپ ان کو حکیم حیدری کے پاس لے جائیں. بنی میں حکیم حیدری بیٹھا کر. جی. حکیم حیدری مجھے آج بھی وہ یوں سین یاد ہے. ہم اندر انٹر ہوئے ہیں, انہوں نے میری نبض پہ ہاتھ رکھا ہے یوں کر کے, اور ہاتھ رکھتے ہی ابھی ان کو منٹ بھی نہیں ہوا تھا, انہوں نے کہا اس کو میادی بخار ہے, دوائی دوں گا پھول جائے گا, اس کا معدہ ٹھیک نہیں ہے, اس پہ حملہ ہوا ہے. اچھا میری خالہ کو ٹائیفائڈ ہوا تھا اس سے کوئی 2 سال پہلے. ان کی آئی سائٹ ایک دم بہت, اس میں ٹائیفائڈ میں ہوتا ہے, ٹائیفائڈ میں کوئی نہ کوئی باڈی میں ریئیکشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی آئی سائٹ ایک دم ویک ہو گئی تھی. تو ابو نے کہا چلو شکر ہے کم از کم پھولے گا ہی نا, اور تو کچھ نہیں آپ کہہ رہے نا. کیا حکیم حیدری فیوچر پریڈکٹ کر رہا تھا؟ کیا حکیم حیدری کو ہاتھ رکھتے ہی کوئی لیبارٹری کی رپورٹ آ گئی تھی؟ اگلے دن لیبارٹری کی رپورٹ آئی, ٹائیفائڈ کنفرم تھا. میادی بخار اردو میں ٹائیفائڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. تو اگلے دن وہ اب حکیم حیدری نے تو ایک دن پہلے بتا دیا نا, یعنی کہ میری باڈی میں وہ ہو چکا ہوا تھا. صحیح. اس کے ایکسپیرینس یا اس کی انٹیوشن نے صرف ایک پلس پہ انگلی رکھتے ہی مجھے اس کو یہ بتا دیا کہ اس کو ٹائیفائڈ ہے. اب ہم یہاں یہ تو نہیں کہتے غیب کا علم تھا. اچھا یہاں تک تو ہو گیا یہ مقدمہ جو کہ ہم ٹینجیبل چیزوں کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے. کسی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ جاننا بڑا مشکل کام ہے. تو کیا ٹیلی پیتھی سے یا NLP سے یا مختلف سلوا سے کسی چیز سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ یہ شخص اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ اچھا یہاں تک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سارے سینسیٹیو ہائرنگ جب ہوتی ہیں تو اس کے دوران جو ہے وہ مائنڈ کو ریڈ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ جو شخص بات کر رہا ہے اور جو سوچ رہا ہے یہ میچ کرتا ہے. لیکن ایک عام انسان کے لیے جو کوئی ایک کورس کر لے یا کوئی کتاب پڑھ لے تو وہ یہ جان سکتا ہے کہ اس وقت علی صاحب جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں. یس میرے ون آف دا فورٹیز جو میرا سب سے مین فورٹے تھا نا جب میں نے یہ باڈی لینگویج اور مائکرو ایکسپریشنس کا ماسٹر ٹرینر کورس کیا تھا, وہ تھا ہیومن لائی ڈیٹیکشن. ہیومن لائی ڈیٹیکشن, جھوٹ پکڑنا. ٹھیک ہے. اور جھوٹ کے لیے کوئی مشین نہیں ہے ہمارے پاس. ہم فیشیل 5 چیزیں ہیں. ویسے آج کل میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ وہ کوئی بنی ہوئی ہے. نہیں وہ تو مشینیں ہیں, ہمیں مشین کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آپ کے پاس مشین نہیں, ہمیں مشینوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آپ کو نہیں ہے. 5 چیزیں ہیں. فیشیل ایکسپریشنز, کیا کہتے ہیں یا مائکرو ایکسپریشن جنہیں ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. باڈی لینگویج,
ٹونیلٹی, کانٹیکسٹ, ٹھیک ہے, اور یہ پانچوں چیزیں مل کے جو ایک کمبینیشن بنتا ہے. اگر 5 اینڈ ورڈز جو وہ پانچوں میں بھولے ورڈز, ٹھیک ہے, جو وہ چیزیں یوز کر رہا ہے, اگر یہ پانچوں میں سے 4 ریڈ فلیگز ہوں تو میں کہتا ہوں یہ جھوٹ نہیں بول رہا. سو اٹ ہیز ٹو بی 100% 5 ریڈ فلیگز. اچھا سر, آج ایک مقدمہ حل کر دیں, آپ سے ریکویسٹ ہے. ہمارے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی لوگوں کی نا یہ بڑی ریکویسٹ رہی ہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا مجھے احساس ہے, لیکن آپ پلیز اس کے کامنٹ سیکشن میں ضرور جائیے گا تاکہ میری یہ اسٹیٹمنٹ جسٹیفائی ہو جائے. تو لوگ کہتے ہیں کہ سر نے اتنا کچھ بتایا لیکن کوئی ایک چیز تھوڑی سی سکھا بھی دیتے تو گفٹ کے طور پہ, اگر لوگوں کو یہ تو دیکھیں لوگوں کا بھلا ہو, یہ بتائیں کہ کسی شخص کا جو ہے وہ جھوٹ پکڑنے کے لیے 5 پیرامیٹرز ہیں. عام پریکٹس اگر کرنی ہو, کسی نے کوئی آئیڈینٹیفائی کرنا ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے میرے ساتھ, تو کوئی دھوکہ دہی سے بچ جائے گا, اس کے لیے آپ کوئی ٹپ دے دیں کہ یہ پیرامیٹر اس طرح سے گیج کیے جاتے ہیں. اوکے, لرننگ پوائنٹ آف ویو دیکھو سے. میں لرننگ پوائنٹ آف ویو سے تو میں بالکل بتا دوں گا, لیکن ہوگا پتہ ہے کیا, جو ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے بات کر رہے تھے, جی جی میں یوں بیٹھا ہوا ہوں, صحیح. کیا مطلب ہے اس کا؟ ویسے تو باڈی لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص ڈیفینسو ہو رہا ہے یا انٹرسٹ نہیں لے رہا. کلوزڈ ہے. ہاں کلوزڈ ہے. ہاں رائٹ. ہاں بھائی آپ کا اے سی ٹھنڈا تو مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. علماء یوٹیوب جو ہے نا وہ کیا کریں گے جب ہم یہ اب, اور یہ میں وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں یہ نہیں سکھاتا چیزیں. علماء یوٹیوب, ہاں علماء یوٹیوب جو ہے نا وہ فوراً فتویٰ لگا دیں گے یا پریکٹس کریں گے, ہاں ہوا ہی کچھ نہیں. رائٹ, کیونکہ دیکھو نیم حکیم و بالے جان. صحیح. رائٹ, ہاف کوکڈ انفارمیشن فائدہ نہیں دے گی. ٹھیک. ہاؤ ایور میں پھر بھی سکھانے کو تیار ہوں. میں ایک آپ کو ہمارے سے کہتے ہیں باڈی لینگویج کانگروینسی ماڈل, ٹھیک ہے, وہ میں بتاتا ہوں جو ہم لائی ڈیٹیکشن میں بہت یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, باڈی لینگویج کانگروینسی ماڈل یہ ہے, ایک اردو کی کہاوت ہے کہ لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. بڑی پرانی یہ مشہور کہاوت ہے. ناؤ یاسر, مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. کیا مجھے خوشی ہوئی؟ جو ابھی آپ نے آپ کا جسچر تھا وہ تو مجھے فیک سا لگا ہے. یاسر مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. نیچرل صاحب یہ اسٹیٹمنٹ ہے. لگا. ہاں یاسر مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. اس کو بھی آپ کوئی مڈ رینج کہہ سکتے ہیں, لیکن جو میں نے پہلے کیا تھا نا, اس میں ہم کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج کانگروینسی ماڈل میں کہ یور ورڈس اینڈ یور ایکسپریشنس اینڈ یور باڈی لینگویج شوڈ بی کانگروئنٹ. مثلاً یاسر آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی, اب یہ میں نے یاسر آپ سے مل کے خوشی کہہ رہا ہوں اور ساتھ میرے خوشی کا اسمائل کا ایکسپریشن نظر آ رہا ہے. یاسر آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی, وہی ہنسنا بھی تھا. سو اٹس ناٹ کانگروئنٹ. مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. یاسر مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی, میں یار ہنس تو لیا, بتانا بھول گیا. اگین ناٹ کانگروئنٹ. یہ دونوں ریڈ فلیگز ہیں. اچھا, تیسرے پہ آؤ, یاسر مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. ایبسینسیا آف این ایکسپریشن. خوشی ہوئی تو چہرے پہ خوشی نظر آنی چاہیے تھی نا. ایبسنٹ ہے, خوشی کا ایکسپریشن ہی ایبسنٹ ہے, اگین ریڈ فلیگ ہے. ٹھیک ہے, یاسر مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی, کانگروئنٹ ہے. ہاں جی, ورڈ اور ایکسپریشن ایک ہی جگہ پہ چل رہا ہے. مسٹ بی اپیئر ایٹ دا سیم ٹائم نا, کہ آپ کی جو سیم ٹائم یا ود ان اے گیپ آف 1 to 2 seconds. ہاں جی, ناٹ آفٹر تھاٹ, ناٹ بفور تھاٹ, اینڈ ناٹ ایبسنٹ. یہ تینوں ریڈ فلیگز ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ جاتے ہیں کسی کے وفات پہ, یہاں کیا کر رہے تھے, یار بڑا افسوس ہوا یار کہ والد صاحب کا. ابے یار افسوس چہرے پہ تو لے آؤ, کوئی افسوس نہیں ہوا تمہیں. شادی پہ جاتے ہیں, آپ کی بیٹی کی شادی پہ بہت خوشی ہوئی. کوئی خوشی نہیں ہو رہی بھائی, بناوٹ پہ آئے ہو. 3,000 روپیہ دے کے جاؤ گے, 5,000 کا کھانا کھاؤ گے. ٹھیک, مطلب یہ جو ہے نا کانگروینسی, یہ لائی ڈیٹیکشن کی بیس ہے. یہ پورا اس کے اوپر میرا تقریباً 3 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے کانگروینسی ماڈل کے اوپر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو صرف ایک ٹپ اس ٹپ بڑی ایزی والی ٹپ. اب اگر بندہ, ہم نا جب کوشچننگ, میرے جو فائنل ایگزام تھا وہ جس بندے کے ساتھ تھا, وہ بندہ وہ کہتے ہیں پنجابی کہتے ایک تو سپ تونڈن والا. ایک وہ پوکر پلیئر تھا اور اوپر سے پولیٹیشین تھا. پوکر پلیئر کا مطلب ویسی پوکر فیس ہے, بالکل ایکسپریشن لیس ہے, اور اوپر سے پولیٹیشین. ٹھیک ہے, یہ مائکرو ایکسپریشنز آر انوالنٹری مسل موومنٹس. آپ
چاہیں بھی, یعنی کہ آپ شعوری طور پہ ان کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. مائکرو ایکسپریشن کو, مائکرو ایکسپریشن پتہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ گیس کرو. سیکنڈس کا ہوتا ہوگا. 1/10 آف اے سیکنڈ. 1/10 آف اے سیکنڈ, 1/10واں حصہ. لیکن ایک شخص جو ہے دیکھیں, اگر اس نے یہ پڑھا ہوا ہے یا آپ بتا رہے ہیں, وہ تو یہ چیز آبزرو کر لیتا ہے. لیکن ایک میرے جیسا کامن مین, وہ اس کی تو اپنی بھی تو یہ اس کے نالج میں ہونا چاہیے. کون اتنا آبزرو کرتا ہوگا کہ یہ اب ہنسا ہے اور یہ رکا ہے اور اس نے کیا کیا. تو ہم نیچرلی کسی بھی جو ایکسپریشن ہوتے ہیں اس کو اتنا غور سے آبزرو نہیں کر رہے ہوتے. ہاں, کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ نے خود ہی لفظ بول دیا, ہم آبزرویشن نہیں کرتے, ہم سینگ کرتے ہیں. دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, میں کون ہوں؟ میں سمیع ہوں اور میں بصیر ہوں. تو اس کا مطلب ہے لسن ٹو انڈرسٹینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے. اگر ہم وہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کی اس صفت کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم سی کرتے ہیں, سینگ از ناٹ آبزرونگ. چونکہ ہم سی کرتے ہیں, ابھی ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, رائٹ. عام طور پہ ہماری کنورسیشنس کیسی ہوتی ہیں؟ ہاں یاسر کیا کہہ رہے تھے یار آپ؟ میں سن رہا ہوں, آپ بتائیں, بات کریں. جی میں کیسے, ہاؤ ول آئی ایون تھنک آف فائنڈنگ کہ آپ کی ہنسی ریئل تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ نا ایک وضاحت کرتے چلیں. میں بڑا محتاط رہتا ہوں کہ جب اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کسی گیسٹ کے ساتھ, تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس کو ایسے نہ پرسیو کر لے اور پریکٹس کرتے ہوئے آبزرویشن میں اور ججمنٹس میں فرق بتا دیں لوگ کہیں. بہت اچھا سوال. ہاں, بہت اچھا سوال ہے. آبزرویشن کا مطلب یہ ہے, چلو پریکٹیکل کر کے دکھائیں لوگوں کو. جی. آپ کیا دیکھ رہے ہو یہاں پر؟ آپ نظر آ رہے ہیں, آپ نے جیکٹ پہنی ہے, آپ آف وائٹ شرٹ پہن رکھی ہے, اور آپ کے سامنے ایک مائک ہے, اور یہ ابھی تک کی تو میری یہی میں دیکھ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ کی جو کمرے کی دیوار ہے وہ کچھ جگہوں سے پھولی ہوئی ہے. یہاں تک میں نہیں پہنچا کیونکہ یہ وائڈر لینس مجھے یوز کرنا پڑے گا. میں ویسے گزارا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے کمرے میں جب ہم انٹر ہوئے تھے نا, تو مجھے ایک لیمپ اس کمرے میں بڑا ہی وکھرے ٹائپ جگہ پہ پڑا نظر آیا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ کہاں پڑا ہے؟ اب تو مجھے صحیح, لیکن اس وقت میں نے نہیں نوٹس کیا, آپ نے شاید کیا ہو. کیوں؟ اٹ از آبزرویشن. اگر آپ مجھ سے پوچھو گے نا کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھو آپ 3D میں میرے سامنے ہو, لیکن آپ بیٹھے ہوئے میرے سامنے مجھے فلیٹ نظر آ رہے ہو. اگر میں نے آپ کو ڈرا کرنا ہوگا تو مجھے آپ کے بال ایسے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی. یہاں سے تھوڑے وائٹ ہیں, ٹھیک ہے. اس سائڈ پہ کنگھی اس طرف ہوئی ہوئی ہے, مانگ آپ نے لیفٹ پہ رائٹ پہ اپنے نکالی ہوئی, میرا لیفٹ ہے, آپ کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. گلاسز جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں ان کے سینٹر میں برج ہے. میں اب آپ کو آبزرویشن بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. کان آپ کے جو ہے نا وہ لائنیں نظر آ رہی ہیں, پورے کان نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کی کوٹ یہاں پیچھے سے اٹھا ہوا ہے. آہستہ آہستہ اور بولتا جاؤں گا, آپ کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے تو میں کوٹ بھی یہ ہم شروع میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ کا وہاں پر ایک کپ پڑا ہے, ایک موبائل پڑا ہے, پیچھے آپ کے صوفے کے اوپر کالی گدی پڑی ہے, سوئچ کے اوپر 2 لگے ہوئے ہیں, وہاں پر وہ لیمپ پڑا ہوا ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا, جو کہ کمرے میں انٹر ہوتی سب سے پہلی چیز تھی. لیکن میرا برین ایک کام یہ کرتا ہے ڈیلیشن کا. وہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا, تو میرے برین نے اس لیمپ کو ڈیلیٹ کر دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تھا وہ دیکھا ضرور تھا میرے برین نے. جب یہ میں ساری چیزیں کر رہا ہوں نا, یہ ہے آبزرویشن, یعنی کہ ایز اٹ از, من و ان جو دکھ رہا ہے وہ بولنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کرتا ہوں انٹرپریٹ. اس آبزرویشن پہ میں نے انٹرپریٹ کیا کہ یار یاسر تو بہت ہی سیریس آدمی, ہنستا ہی نہیں ہے یار. ٹھیک ہے. صحیح. اب جب میں نے انٹرپریٹ کیا تو میں نے 2-3 تجربے کیے, یاسر نہیں ہنسا. اب میں نے دے دیا فتویٰ, ججمنٹ, یاسر تو کبھی ہنستا ہی نہیں ہے. ہاں. سو یہ 3rd لیول ہے ججمنٹ کا. یہ میری ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے تمام آڈینس سے, یہ میرے رب کو جچتی ہے یا جج کو جچتی ہے, جس کو میرے رب نے یہ اجازت دی ہے کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے قاضی کا کام کرے. ٹھیک ہے. مجھے اور آپ کو ججمنٹ نہیں جچتی. ہمارا کام ہے میکسیمم آبزرویشن اینڈ بیسڈ آن آر پاسٹ ایکسپیرئنس اے لٹل انٹرپریٹیشن. اور اس کی کلاسیکل مثال, میں اپنے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں, میرے ماں باپ قربان, ان کی عبداللہ ابن ابی کی مثال ہمارے سامنے اللہ نے کر کے دکھوائی ہمیں, کہ تمام صحابہ کہہ رہے ہیں یہ منافق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں. قرآن نے کہا منافق ہے, ہاں اب یہ منافق ہے, پھر بھی اس کو اپنی قمیض دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا کہ وہ منافق ہے؟ 100% پتہ تھا, لیکن آپ نے ججمنٹ دی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ججمنٹ دے دیتے تو اس منافق کی کہیں بچت ہونی تھی؟ بالکل بھی نہیں. ایک بات سمجھو, یہ جو ججمنٹ ہے نا, ایک میں آپ کو
باڈی لینگویج کی یا مائکرو ایکسپریشنز کی ایک ٹپ اور بتاتا ہوں. عام طور پہ جو لوگ زیادہ ججمنٹ کرتے ہیں, آپ دیکھنا ان کی آنکھوں کے نیچے آپ کو وائٹ نظر آئے گا. ان کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کو ہوں گی تھوڑی سی, اس پتلی میری اور آپ کی پتلی جو ہے وہ بلیک کے ساتھ ہی لائن نظر آ رہی ہے نا اٹیچ ہوئی. جی جی. ان کے یہاں نیچے یوں وائٹ نظر آئے گا. وہ لوگ بہت ججنگ ہوں گے. اچھا, یہ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا آگے جب کر رہے تو میں ساری چیزیں یہ آبزرو کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں جب مجھے ججمنٹ والی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی آنکھیں چیک کرتا ہوں. ڈفرینٹ اینگلز میں ان کی آنکھوں, ان سے ڈفرینٹ طریقے کے سوالات پوچھتا ہوں جس سے ان کی آنکھوں کی موومنٹس ڈفرینٹ جگہوں پر ہوں. ٹھیک ہے, تو ان 99% آف دا ٹائمس جو نکلتا ہے نا, چلو 99 شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں, کم کر لیتے ہیں, 80% آف دا ٹائمس جب بھی اس کی آنکھوں کے نیچے آپ کو وائٹ نظر کلیئر نظر آئے ہر وقت, وہ بندہ اکثر لوگوں کو جج کرے گا. اور یہ کہاں سے نکلا ہے؟ جو ججز ہوتے ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے ایسے اینک پہنی ہوتی ہے, رائٹ, اور وہ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میرا وائٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی 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 جی. اس سے یہ چیز نکلی ہے, ججنگ آئیز, انہیں ہم کہتے ہیں ججنگ آئیز. اچھا, اب گڈ ججمنٹ اور بیڈ ججمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یا پہلی بات تو ججمنٹ ہوتی ہی نہیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ججمنٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. ہاں, اب دیکھیں مثال لیجئے کہ کوئی, آپ انٹرپریٹیشن کہہ سکتے ہو. تو کوئی شخص ہے, اس کے گھر میں کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے, چلیں ابھی اس ایگزامپل کو لے لیتے ہیں. کوئی شخص ہے اور وہ اس نے دیکھا کہ 2 گھروں کا رشتہ جوڑ رہا ہے. عموماً ہمارے ہاں جیسے آتے ہیں لوگ, تو اب ہم جب کوئی آپ کے گھر مہمان تشریف لائے اور آپ نے ان کو آبویسلی اس چیز کے اوپر جج کرنا ہے کہ ہم ان سے ایک رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں, 2 خاندان ملنے جا رہے ہیں, تو اس وقت آپ کو آبزرویشنل بیہیویئر رکھنا چاہیے یا ججمنٹل بیہیویئر رکھنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے یار سر. ہم آج کل اپنی بیٹی کے لیے الحمد للہ رشتے ڈھونڈ رہے ہیں, بلکہ بیٹیوں کے لیے. تو میرے پاس جب کوئی رشتے کے لیے آتا ہے نا گھر میں ہمارے, ٹھیک ہے, میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں, آبزرویشن اینڈ فیکٹس. آئی ڈونٹ گیو اے ججمنٹ کہ یار یہ بندہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. بھائی فیکٹس کیا ہیں؟ یہ فیملی ہے, یہ ان کا رہن سہن ہے, یہ ہمارا رہن سہن ہے. مثلا فار ایگزامپل میں نے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے پروفائل میں بیٹی کی کہ ہم جہیز کا 1 روپیہ نہیں دیں گے. لوگ مجھے کہتے ہیں, یہ جو ہوتی ہے نا یہ میرج بیوروز والے, وہ کہتے ہیں سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایک گھر کو رشتہ ہی نہیں لے کر آئے گا. میں کہا نہ آئے, میری بیٹی بیٹھی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے اس جہاد میں اپنا حصہ کھل کے ڈالنا ہے, چھپا کے نہیں ڈالنا. باوجود اس کے کہ آپ استطاعت رکھتے ہیں. ہاں ہاں الحمد للہ, وہ ایشو نہیں ہے. میں یہ بھی کلیئر, ہاں جی بالکل الحمد للہ وہ ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایشو ہے میری ان بیٹیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے جن کی شادیاں نہیں ہوتی اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, میں نے اپنی شادی پہ آج سے 25 سال پہلے, بلکہ 26 سال الحمد للہ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے 1 روپیہ نہیں ہم لوگوں نے لیا ہوا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس وقت سے یہ جہاد شروع کیا ہوا ہے. ناؤ میں جب یہ چیز لکھی ہوئی ہے پھر میں نے لکھا ہوا ہے کہ جی ہماری مکس گیدرنگز نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, میوزک نہیں ہوگا ہمارے فنکشن میں. کٹ 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 کے نا کچھ 6 مہینے کے بعد 1 یا 2 رشتے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جب آتے ہیں تو آگے میں دیکھتا ہوں کہ یار اچھا اب میں نے یہ جج کرنا ہے کہ بھائی جج نہیں میں کہوں گا, میں یہ آبزرو کرنا ہے کہ یہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے. کیا یہ صرف مجھ سے امپریس ہو کر آئے ہیں اس جملے سے, ان چیزوں سے, یا یہ واقعی جینونلی اس پہ یہ بھی بلیف رکھتے ہیں. نا یہ میری آبزرویشن ہوگی بیسڈ آن دیئر رہن سہن, ان کی بات چیت پہ. ججمنٹ تب ہوگی جب میں یہ کہہ دوں گا او یہ تو لوگ ہی پاگل ہیں, فضول لوگ ہیں, وہ ججمنٹ ہے. آبزرویشن یہ ہے, ایک رشتہ آیا, ٹھیک ہے, میں نے اس بچے کو کہا, میں نے کہ اپنا پیرنٹس کے سامنے بیٹھے تھے, میں نے بچے سے کہا, میں نے کہا کہ بیٹا آپ کیا کریں گے, کیا کام کرتے ہیں. مجھے پتا یار 26-27 سال کا لڑکا کوئی لاکھوں تو نہیں کما سکتا نا جی, سوائے اسپون جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا ہے اس نے تو سونے کے چمچے سے ہی رہنا ہے. جی جی, لیکن مجھے یہ چیز دیکھنی ہے کیا وہ بچہ وہ ہے رسپانسبل ہے یا نہیں. تو میں کہا بیٹا اب وہ خیالی پلاؤ بنا رہا ہے, میں جی فیس بک پہ جی اپنے یہ پیج بناؤں گا جس پہ میں یہ چیزیں بیچوں گا جی, میں پوری دنیا میں ای کامرس میں چھا جاؤں گا جی. میں کہا پتر ذرا حوصلہ رکھ, کروں گا کروں گا کروں گا. کب کروں گا؟ وہ جی جب میں کورس کر لوں گا. اچھا کورس کب کرنا ہے؟ کورس میں نے شروع کر دیا ہوا ہے, 2 سال ہو گئے ہیں, 3 دفعہ کر چکا ہوں. پہلے 2 دفعہ سمجھ نہیں آیا, تب تیسری دفعہ کر رہا ہوں. بیٹا تو شروع نہیں, وہ میرے استاد نے کہا ہے کہ جب تک کورس کو آپ کو پوری طرح سمجھ نہ آئے آپ نے شروع نہیں کرنا کام. آپ خود ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بندے ہو, کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. واٹ ڈز اٹ شو کہ وہ بچہ رسپانسبل نہیں ہے, ایکسکیوزز ڈھونڈ رہا ہے.
یہ میری آبزرویشن تھی. اچھا میں نے اس پہ بھی کچھ نہیں کیا. اس کے بعد خود ہی مطلب وہ اللہ کی طرف سے چیزیں سامنے آئیں اور وہ پتہ چلا کہ یار وہ جو چیز وہ ہاتھ ڈالے. جی میں نے اصل میں نا گاڑیاں بھی بیچنی شروع کر دی ہیں ساتھ. 3 گاڑیاں لا کے گھر میں کھڑی کر لی, بیچی ایک بھی نہیں جا رہی. کیوں؟ وہ گاہک کو جا کے دکھانی پڑتی ہے. جی میں یہاں کوئی گھر پہ آ نہیں رہا, میں تو نہیں جا رہا جا کے دکھانے. تو یہ فیکٹس آپ نے, یہ فیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, لے لیے, یہ آبزرو کیے, یہ فیکٹس ہیں. لیکن اس سے پہلے جو آپ کرائٹیریا بتا رہے تھے تو مجھے پتہ نہیں کیوں محسوس ہوا کہ یہ تو بہت نیرو کرائٹیریا ہو جائے گا. آن دا ادر سائڈ سننے والے لوگ بھی اگر اس کو انکریج بھی کریں, بالکل کرنا چاہیے, میں ڈس ایگری نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ جی اس میں ایونٹس میں جو آپ نے ریسٹرکشن لگا دی یہ نہیں ہو سکتی. یہ آپ کو ہم ایز اے کیس, سیمپل کیس لے رہے ہیں. مطلب بہت سارے لوگ اس طرح سوچیں تو جہیز ہم نہیں دیں گے, وچ از ویری گڈ, اور مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی میں اس چیز کو پریکٹس ہونے کی بہت ضرورت ہے. تو اس طرح تو آلریڈی ہماری سوسائٹی میں اس چیز کے اوپر پیرنٹس جو ہیں ایک چیلنج فیس کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں جا کے یہ اور نیرو نہیں ہو جائے گا. میرا سوال آپ سمجھ نہیں, آپ نے یہی سوال مجھ سے ہر بندہ پوچھتا ہے, آپ اکیلے نہیں پوچھ رہے ہو. یہ میرج بیورو والے مجھ سے سارے یہ سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں سر آپ اس کو گھر میں بلائیں, پہلے مل. اچھا اب طریقہ کر کے دیکھو, ایک بات یاد رکھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی کلیئر آپشن ملی تھی کہ آپ بادشاہ بن لیں, آپ جس عورت سے کہیں شادی کر لیں, جون سا خزانہ کہیں لے لیں, صرف حق کی بات نہیں کرنی. ہمارے اچھا آپ اپنے اللہ کی بھی ذکر کریں, ہمارے بتوں کو غلط نہیں کہنا آپ نے, رائٹ؟ صحیح. میرے نبی نے کیا جواب دیا تھا, میرے رائٹ اور لیفٹ پہ سورج اور چاند بھی لا کے رکھ دو تو میں جو حق ہے وہی کہوں گا, لا الہ الا اللہ, یہی کہوں گا. جی جی. یار شاید مجھے اللہ اور میری بچیاں مجھے معاف کر دیں اگر ان کے رشتے نہ آئیں, لیکن ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, لیکن اگر میں معاشرے میں اللہ نے مجھے وتھ گریٹ پاورز کمز گریٹ رسپانسبلٹی, اللہ نے مجھے اگر یہاں لا کے آج بٹھایا ہے نا یاسر, آئی ہیو اے لاٹ آف رسپانسبلٹی. میرے پاس مجھے چینلز والے بلاتے ہیں, یار فلانے ٹاپک پہ ہاٹ ٹاپک ہے, ٹرینڈنگ ٹاپک ہے, میں نہیں بات کرتا ہوں. آپ کبھی میری زندگی میں کوئی ٹرینڈنگ ویڈیو نہیں دیکھو گے. جب وہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس ٹاپک پہ اگر کوئی بات کرنے والی ہو, سیکھنے والی ہو, میں کرتا ہوں. جب وہ مر چکا ہوتا ہے, 3 مہینے 4 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر میں کرتا ہوں اس میں سبق سکھاتا ہوں. کیونکہ یار میں بھیڑ چال کے لیے نہیں ہوں بھائی, بہت ہے دنیا بھیڑ چال کے لیے. مجھ سے میرے رب نے اگر کوئی کام لے لیا اور اس کام کے بدلے میں مجھے وجہ الکریم دکھا دیا, تو یار میری یوٹیوب پوری ہو گئی بھائی, رائٹ, میرا میڈیا پورا ہو گیا. اگر میں یہ ٹرینڈ سیٹ نہیں کروں گا, کسی نہ کسی کو سم باڈی ہیز ٹو پٹ ہز فٹ ڈاؤن. آئی نو آئی ایم سفرنگ, آئی نو میری بیوی میری والدہ مجھ سے اس بات پہ لڑتی جھگڑتی ہیں کئی دفعہ, حالانکہ وہ میرے ساتھ آن پیج ہیں. وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ یار تم اس کو شروع میں نہ لکھو, بعد میں بلا کے جب آئیں گے, میں جب آئیں گے وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں آئیں گے. ہم پہلے ہی فلٹر لگا دیا ہم نے. میرے ایک اور دوست ہیں, وہ بھی ماشاء اللہ بہت ہی میرا تو نہ ایمان اس لیول کا ہے نہ کچھ اور, وہ انتہائی توکل والے انسان ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں لکھا کچھ, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر میوزک بھی پلے کیا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر جی یہ کیا آپ نے, رائٹ؟ انہیں کہنے لگے یار اللہ معاف کریں گے, پتہ نہیں یار میرا دل اس کو نہیں مانتا, ایسا نہیں مانتا. جو میرے رب نے میری بیٹی کے نصیب میں لکھا ہے وہ آنے ہی آنا ہے, رائٹ. میں اس کے لیے دنیا کی نارمز کو صحیح نہیں کہہ سکتا. بہرحال جی یہ اس سے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک لرننگ تھی. اب ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گئے تھے. مائنڈ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم اگر باڈی لینگویج کو لیتے ہیں تو باڈی لینگویج میں بہت سارے سائنز ہیں. آج کل لوگ کیونکہ علم عام ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس کو انٹرسٹ سے دیکھتے ہیں, تو کچھ سائنس کو دیکھنے کے بعد یہ لاک کر دیتے ہیں, فتویٰ لگ جاتا ہے. میں اس کے لیے سرٹیفکیٹ یوز کرتا ہوں ورڈ, کہ وہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ آپ یہ ایسا ہی ہوتا ہوگا, یہ کلوزڈ ہے. تو اب ہم یہ فرق نکال لیتے ہیں کہ کیا ایسے تمام باڈی سائنس جن کو کوئی شخص آبزرو کرنے کے بعد جو فیصلہ لیتا ہے کون سے حتمی ہیں اور کن میں گنجائش ہے. آلدو کہ میرے سوال میں بھی ویک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم حتمی تو نہیں کہہ سکتے, میں بھی یہ کہنے والا, لیکن میجورٹی کیسز میں آپ کے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ یہ والا کیس جو ہے اگر 3 مل جائیں, ٹھیک ہے, ابھی جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ ہم نے یہ لاک کیا ہوا ہے, تو چلیں یہ تو ٹھنڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن میں منہ بھی اس سائڈ پہ کر لیتا ہوں,
تو اب تو یہ مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی, ٹھنڈ تو میں یہاں محسوس کر رہا ہوں, اب میں نے فیس بھی ایسے کر لیا. تو اس کا تو کلیئر مطلب ہو گیا کہ میں انٹرسٹڈ کہ اگنورنس والے موڈ پہ. تو ہم کوئی اس طرح سے رائے دے دیں کہ تاکہ لوگ جو ہے مس گائیڈ ہو رہے ہیں وہ تھوڑا سا صحیح راستے پہ آ جائیں. ہاں جی. وہ نا میں پتہ نہیں وہ نام آپ کے چینل پہ لینے کی اجازت ہے یا نہیں ہے, بٹ میرے چینل پہ نا ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے ٹرمپ اور قاسم کے ابا کی. اچھا. میں نے ان دونوں کی باڈی لینگویج انالائز کی تھی جب وہ قاسم کے ابا اس کو ملنے گئے. جی جی جی. تو اس ویڈیو میں میں نے, اگر میں باڈی لینگویج کی نارمز پہ چلتا, ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کنٹمپٹ کی نشانی یہ ہے, یا کنٹمپچوس اسمائل کی نشانی یہ ہے کہ ون لپ کارنر ریزنگ بفور دی ادر. ٹھیک ہے, مثلاً اچھا ہلکا سا یہ میں نے اٹھایا, ہلکا سا یہاں سے اٹھا یا یہ اٹھا, کوئی ایک پر. نیچرل اسمائل کی نشانی یہ ہے کہ دونوں لپ کارنرز اکٹھے اٹھیں گے سیمیٹریکلی. ٹھیک ہے. اگر اے سیمیٹرک اٹھ رہے ہیں تو یہ مطلب سمجھ بات کی, سمجھ بات سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ ٹونٹ ہے یا یہ طنز ہے یا یہ وہ ہے کنٹمپٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ٹرمپ کو اٹھاؤ, باڈی لینگویج میں ایک بات یاد رکھنا, بیس لائن بنانی بہت ضروری ہے. ایک بندے کی نارمل ہیبٹ کیا ہے وہ ڈٹرمن کرنی بفور یو ایکچولی کم ٹو اے کنکلوژن بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, صحیح. ٹرمپ کا پتہ نہیں نیچرلی ایک ہونٹ ٹیڑھا ہے, اس کو آپ کسی طرح سے آبزرو کرو, واو ایسا کر کے بات کرتا ہے وہ, رائٹ. اب وہ اگر میں باڈی لینگویج سائنس سے دیکھوں تو میں کہہ رہا ہوں یہ سارا وقت کنٹمپٹ میں ہی ہے. وہ کنٹمپٹ میں نہیں ہے سارا وقت بھائی, اس کی وہ نیچرل ہے. لیکن فرسٹ ٹائم جو دیکھے گا وہ کہے گا اس پہ کنٹمپٹ کر رہا ہے, جس نے اس کی بیس لائن سیٹ نہیں کی. ٹھیک ہے, ہاتھ ملاتے ہیں, میں کہتے ہیں ہاتھ ملانے پوری سائنس ہے. ہینڈ شیک ٹرین کیے جاتے ہیں آپ کے پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرز ٹو ہاؤ ٹو شیک ہینڈ دنیا میں, مجھے یہاں کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں اگر آپ کو یوں ہاتھ دے رہا ہوں نا ملانے کے لیے, تو یہ ہے کہ خاک سار, خاک در خاک, آپ کے قدموں کی خاک, خاک علی کو خاک سار کو خاک علی کہتے ہیں. مطلب میں اتنی خاک تھا کہ میں خاک میں ہی مل گیا, کہ مطلب میری اپنی کوئی ہستی نہیں ہے. آئی ایم اے سبمسو پرسن, رائٹ. اگر میں یہ لے کے آ رہا ہوں, میں ہوں تمہارے اوپر, تم میرے نیچے ہو, ٹھیک ہے, تو میں ہاتھ یوں لے کے آ رہا ہوں. اگر میں یہ لے کے آ رہا ہوں تو ہم برابری کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے بڑے صرف ایک اسپیکٹ کو تینوں میں سے نکالا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹرمپ اپنا ہاتھ یوں دیتا ہے, دیتا ہی یوں ہے پہلے, آپ دیکھو اس کی کوئی ہینڈ شیک دیکھو, یوں ہاتھ دیتا ہے, پھر پکڑ کے ہاتھ کو یوں کرتا ہے, کہتا ہے تو مجھے سمجھ کے میں ایویں ہوں, میں چل رہا ہوں, لیکن پھر تو دیکھ میں تیرے اوپر کیسے کلّا ہوں. رائٹ. اب یہ اگر آپ نے اتنا سا ہینڈ شیک اس کا دے دیتے, آپ کو یار ٹرمپ تو بڑا سبمسو ہے, وہ یہ نہیں پتا کہ وہ بعد میں کیا کر رہا ہے. کریکٹ. سو یہ میں آپ کو وہ ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ جو آبویس بیس لائن سیٹ کیے بغیر مس انڈرسٹینڈ ہو جائیں گی. اب اگر ایک بندہ ہے وہ ہنستے ہوئے یا وہ بات کرتے ہوئے, دیکھو ابھی میں باڈی لینگویج ہم یہ کہتے ہیں, آپ کوئی کہانی سناؤ مجھے, چلو ایک چھوٹی سی گیم اور کھیلتے ہیں, کوئی کہانی. اچھا, کہانی سناتا ہوں. کہانی یہ ہے کہ کل جب ہم نکلے لاہور کے لیے ٹریول کرتے ہوئے, تو جب ہم لاہور پہنچے تو لاہور پہنچ کے میری ریکارڈنگ تھی فوراً سے. تو ریکارڈنگ کے لیے میں نے اسے کہا کہ یار چلو ریڈی ہوتے ہیں. تو ریڈی ہوتے ہوئے پتہ چلا کہ یہ جو جیکٹ ابھی میں نے پہن رکھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ جیکٹس وہ ہم گاڑی میں رکھنا ہی بھول گئے اور ہم لے کے نہیں آئے. اور جب لے کے نہیں آئے تو بڑا میں نے کہا یار اب تو ٹھنڈ بھی ہے یہاں پہ بھی, اب آبویسلی لاہور میں بھی, تو کیا کریں. تو پھر ہم نے وہ بعد میں کسی دوست اور وہ آ رہا تھا تو اس سے منگوائی. اور پھر جیسے مجھے جب میں شروع میں نوڈنگ کر رہا تھا, آپ کے چہرے پہ ایک ایکسائٹمنٹ تھی. ہاں, جیسے ہی میں نے نوڈ روکا, میں نے اپنی شکل یوں اسٹریٹ کی ہے, تو کیا ہو رہا تھا, آپ بول رہے تھے, ہاں کیونکہ آپ کو میں نے کہا تھا کہانی سنانی ہے. ہاں جی, لیکن آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا. ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے. ہاں, میں کانشیس ہوا کہ شاید پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بور سی کہانی شروع کر دی ہے, رائٹ. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی. ایگزیکٹلی. دس از کالڈ یونیورسل ایکسیپٹر دیٹ آئی ایم لسننگ, پلیز کنٹینیو, آئی ایم انجوائنگ, کنٹینیو. جب میں نے آپ کو چپ کرانا تھا نا, اب ایک بندہ ہے جو ہے ہی سیریس, اس کو نوڈنگ آتی ہی نہیں ہے, اس کی گردن میں سریا ہے ایگزامپل, ٹھیک ہے, یا وہ اس کی بیس لائن یہ ہے کہ وہ ہلکا سا مسکرا دے گا. مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یار اس کا نارم ہی یہ ہے, تو میں اس کو نوڈنگ کے پیرائے پہ نہیں تولوں گا. ٹھیک ہے. سمجھے بیس لائننگ کتنی امپورٹنٹ ہے, میں اس لیے بار بار یہ چیز بتا رہا ہوں.
ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہے وہ بات کر رہا, میں ADHD ہوں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ نے پتہ نہیں آبزرو کیا یا نہیں کیا لاسٹ ٹائم یا نہیں, میں آپ کی یہ سیٹ کی جو سائڈ پہ یہ 2 لگی ہوئی نا پٹیاں, جی, میں کیونکہ میرے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں ہے اور تو میں ان کو ساتھ ساتھ کھیل رہا ہوں. اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں فوکس نہیں کر سکتا. اچھا, ویسے میرے بھی آپ نے یہ پین پکڑا ہوا ہے, ہاں جی بالکل, ہاں جی. ناؤ اب یہ اگر کوئی میں باڈی لینگویج کے اصول میں دیکھوں تو یہ بدتمیزی ہے. اچھا. لیکن اسی باڈی لینگویج میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہولڈنگ, اسے ہم کہتے ہیں ہولڈنگ دا بال یا ہولڈنگ این آبجیکٹ, ٹھیک ہے. یہ ایک ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے ان لوگوں کو جو نروس ہوتے ہیں, کہ اگر آپ نروس ہینڈز ہیں نا, ان کے ہاتھ یوں ہر وقت, کچھ لوگ ہاتھ بات کرتے ہوں گے, ہاتھ یوں یا یوں کر رہے ہوں گے یا یوں کر رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی چیز کر رہے ہوں گے, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ بڑے آڈ لگتے ہیں نروس ہینڈز, تو آپ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لو. میں باقاعدہ ان کو یہ ٹریننگ دیتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. جو خواتین نے جب ڈسٹینس رکھنا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, لیکن اب یہ طے ہو گیا کہ اگر یہ میں پین کو ایسے ایسے کر رہا ہوں تو پھر میں نروس ہوں. نہیں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کی یہ نارم ہے, میری یہ انگلیوں سے کھیلنا نارم ہے. ٹھیک ہے. جب میری اور آپ کی بیس لائن کسی کو پتہ چل جائے گی تو وہ باڈی لینگویج کی وہ ٹیکنیک اس کے اوپر اپلائی نہیں کرے گا. لیکن اگر نہیں پتہ اور وہ مجھے کیمرے پہ دیکھے کہ یار میں تو یہ سیٹ سے یا میں اس چیزوں سے, میں کئی دفعہ اپنی قمیض سے کھیل رہا ہوتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے لوگ جو دیکھنے والا کہ یار یہ تو خود بڑا کنفیوز لگ رہا ہے. بھائی میری ایک ADHD ہونے کی وجہ سے میری ایک نیچر میں ایک چیز ہے کہ مجھے فار فوکسنگ آئی نیڈ اے ڈسٹریکشن. اگر میں ڈسٹریکشن نہیں لوں گا شاید میں آپ کی بات اتنے غور سے نہ سنوں. جب آپ کو میری یہ بیس لائن نہیں پتہ, آپ مجھے کہیں گے تو آپ اپنا ہی کام خراب ہے. رائٹ, بالکل. میں جو بات شروع میں کہتا ججمنٹ, وہ اسی لیے میں نے بات کی تھی کہ ہم جج نہیں کر سکتے بیسڈ آن دا نارم. سو ہاف کوکڈ نالج پہ یار 180 انٹرپریٹیشنز ہیں باڈی لینگویج کی. اچھا, اب ایک چیز اور, میں اس کو تھوڑا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سارے فلیورز جو ہے ایڈ کر لیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے یا تو پڑھ رکھا ہوتا ہے اور کچھ میں جو ہے وہ قدرتی طور پہ بلٹ ان یہ فیچرز ہوتے ہیں, انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا. اب جو انفلوئنس جب وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جو انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ یہ ایک خاص ٹائم کے بعد ایک جنگ چل پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم وکٹم کو ڈسکس کر لیں پہلے. نہیں دیکھو یاسر, مینیپولیشن اور انفلوئنس میں فرق ہے. اب مطلب باقاعدہ ڈارک سائیکالوجی اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس میں بہت ساری ٹیکنیک ہیں. پیسنگ اینڈ لیڈنگ ایک ٹیکنیک ہے جو سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نے چیک والا کوٹ پہنا ہوا ہے, آپ کے ہاتھ میں پین ہے, جی, آپ نے چائے پی لی ہے, پانی آپ کا پڑا ہوا ہے, صحیح, آپ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہو, جی, آپ مجھے پیسے دو گے نا؟ ہاں, نہیں دوں گا. پہلے ہاں نکلا ہے, رائٹ. ٹھیک ہے. یہ تھا پیس ہاں, اینڈ دین آئی لیڈ یو. یار ایگزیکٹلی ایسے ہوا ہے بالکل. مجھے آپ سب یس کراتے جا رہے تو آپ نے کہا, میں نے کہا یہ بھی یس ہی کہنا ہوگا. یہ ہیں ٹروازمس, یہ ٹروتھ نہیں تھا. آپ نے کوٹ پہنا ہوا سچ ہے, اس کو ہم پیسنگ اینڈ لیڈنگ کی زبان میں کہتے ہیں ٹروازم. آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو, رائٹ, آپ اس کمرے میں ہو, یہ فیکٹس ہیں, بٹ ڈز اٹ میک اینی ڈفرینس؟ بٹ آپ کا برین کیا کرتا ہے, وہ اس کو ٹروازم کو ایکسیپٹ کرتے 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 وہ اینڈ بھی کرا لیتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اگین یہ سیلس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. سر آپ کتنے اسمارٹ لگ رہے ہیں سر, رائٹ. سر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی کمپنی ترقی کرے. سر یو وانٹ ٹو بی دا بیسٹ ان سیلنگ دیز پینس, رائٹ. سر آئی نو اینڈ آئی ایم شیور یو ول ایگری ود می کہ اونلی دا بیسٹ بائی مائی پروڈکٹ. سر وڈ یو لائک ٹو بائی؟ کیا کہو گے آپ؟ یس پہ چلا جائے گا کام. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. میں یہ سیلس کی جب ٹریننگس کراتا ہوں نا, اس میں یہ ان کو سکھاتا ہوں گے کہ بھی کس طرح سے آپ نے اس کو لے کے پیسنگ اینڈ لیڈنگ کیسے کرنی ہے. بٹ اگین آف کورس وداؤٹ مینیپولیٹنگ. مینیپولیشن کا ڈفرینس بھی بتاتا ہوں کہ یہ مینیپولیشن ہے, یہ فیکچولیشن ہے. یعنی یہ پیسنگ لیڈنگ کہاں کی جاتی ہے؟ جہاں بندہ ایگری ہو چکا ہے آپ کے ٹیکنیکل چیزوں پہ, اب وہ کنفیوزڈ ہے کہ میں یہ والی لوں یا یہ والی لوں, اب وہاں پر پیسنگ لیڈنگ کر سکتے ہیں. صحیح. اسی طرح بے تحاشا اور ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے کپڑے کے سیلز مین یہ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں.
ਬਾਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, 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 ਬਾਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓਗੇ. हाँ जी. और वो मुझे बाज़ औक़ात वैसे अक्सर इत्तेफाक हो तो कभी ऐसे तो मैं ये देखता हूँ कि यार ये इतने सारे कपड़े इन्होंने रख दिए हैं, तो वो मैं ख्याल में ये टेक्निक ही अप्लाई कर, तो मैं कहता हूँ यार ये दोनों रैप भी कर रहे हैं बेचारों ने, तो ये वो गिल्ट डालते हैं आपके अंदर. हाँ, गिल्ट डालते हैं. ठीक है, लेकिन वो जो उन्होंने आपको बेचना होता है ना. अच्छा वो एक और बताऊँ, वो आपको अच्छे दिखाएंगे पहले, सबसे माड़ा आखिर में दिखाएंगे और कहेंगे भाजी ये मुझे पता है, हमें ले लेना है. पेस 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 लीड. यूज़ हर कोई ये कर रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं. ओके. ठीक है. तो इसी तरह बेतहाशा और टेक्निक्स हैं जो कि हम सेल्स में यूज़ कर सकते हैं और करते हैं. ठीक है, लोग यूज़ कर रहे होते हैं. मतलब मैं प्रॉबली शायद वो वाहिद मतलब दुकानदार हूँ जो अपनी दुकान में लोगों को कहता है यार मत ख़रीदो मुझसे माल. राइट, मेरे पास मैं सिल्वा में अपने स्टूडेंट्स चुनता हूँ. सही. मेरा भी बॉडी लैंग्वेज का कोर्स शुरू हो रहा है 20 से. मैं उसके लिए भी मेरे पास, अच्छा ये ऑनलाइन होता है? हाँ, जूम पे करता हूँ. ठीक है. मेरे पास उसका कोई 50 के करीब एप्लीकेशन है. मैं सिर्फ अभी तक 10 लोगों को एनरोल किया. यार मैं पागल हूँ, मुझे नहीं पैसे अच्छे लगेंगे. बिल्कुल. किसी को बुरे लगते हैं पैसे? बिल्कुल भी नहीं बुरे लगते. मैं उनको कराना चाहता हूँ जिनका ऑब्जेक्टिव है लर्निंग. अच्छा, अब इतने टाइम से ना, अब मुझे जब कुछ सवाल करते हैं तो मुझे लगता है कोई टेक्निक तो नहीं अप्लाई होने लगी. तो मैं जब आपने कहा तो मैंने कहा पता नहीं मैंने नो कहना है या यस कहना है. अच्छा, अब एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग. अब हम ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, अब हम डिफेंस मैकेनिज़्म को एक्टिव करा लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने डिफेंस करना होता है अपना. बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं. अच्छा, वो चाहते ना चाहते ये ना चीज़ें वो सीख सकते हैं ना वो सीखना चाहते हैं. सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और स्ट्रेट चल रहे होते हैं, लेकिन माशरे में उनके स्ट्रेट रास्ते में बहुत सारी जो है उन्हें हर्डल्स आती हैं. इस तरह के लोग मिल जाते हैं. किसी शख्स को क्या बुनियादी मालूमात होनी चाहिए कि कोई बंदा मेरे साथ जो है वो मेरे पे कोई अपनी साइकोलॉजी अप्लाई कर रहा है या वो मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, या ये बंदा जो है उसके साइंस अगर ये हों तो मुझे इससे अवॉइड कर लेना चाहिए? या सर मेरे नज़दीक केजी से हम जहाँ मैथ्स, साइंस एंड फिज़िक्स पढ़ाते हैं ना, वहाँ पर साइकोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटमी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए. ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ है. लेकिन हमारी सोसाइटी का उससे बड़ा अलमिया ये है आज भी, इससे कतई नज़र कि साइकोलॉजी या साइकोथेरेपिस्ट अपनी प्रैक्टिस सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब्जेक्ट नहीं है. लेकिन आज भी मैंने ख़ुद ये मुशाहिदा किया है. कुछ माह पहले मेरे कज़न है, मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया कि यार मुझे लगता है आपको किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए. वो बाकायदा इस बात को माइंड कर गए. हाँ. माइंड इसलिए कर गए कि उन्हें लगा कि मैंने उन्हें पागल कह दिया. एग्जैक्टली. हालांकि मुझे ये महसूस हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं जो है वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो गए हैं, एंजाइटी में रहते हैं मुसलसल एक. तो मुझे महसूस, तो मैंने कहा कि आप कर लें. हम तो इस एक्सेप्टेंस में भी अभी नहीं हैं जो. तो अब आपने कहा कि इसको बाकायदा इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना चाहिए. अभी तो ये एक्सेप्टेंस आएगी ना. देखो आप मैथ्स क्यों पढ़ते हो, इधर एक साहब हैं माशाल्लाह, उनके अपने स्कूल सिस्टम्स हैं. उनकी ज़िंदगी का असूल ये है कि जिसको मैथ्स नहीं आता ना वो स्टूडेंट फेलियर है ज़िंदगी में. अबे यार मैथ्स नहीं आता वो फेलियर, उसको स्कूल से निकाल दो. ओके. मतलब मैथ्स में 80% से कम अगर आए हैं ना तो ये बंदा फेलियर है. यार कमाल होगी ये भाई. ये कौन सी, मैंने कहा ये कौन सी बात कर रहे हैं? नहीं आपको नहीं पता, मैथ्स इज़ दुनिया, मैथ्स इज़ लाइफ. मैथ्स ओ मैंने कहा खुदा के बंदे, मैं आप भी कहता आपने मैथ्स पढ़ा नहीं होगा तभी आप कह रहे हैं मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ यार. तो फिर आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? मैं कहा इसलिए कि मुझे पता है कि मैथ्स इज़ नॉट लाइफ. मैथ्स इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द 9 सब्जेक्ट्स दैट आई विल गिव माई एग्जाम इन. बाकी ह्यूमन साइंसेस जो हैं, बिकॉज मैंने मैथ्स से डील नहीं करना है. दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात. वाह. ठीक है, मैंने मैथ्स से डील नहीं करना, मैंने ह्यूमन से डील करना है. मुझे ह्यूमन साइंसेस तो पढ़ा दो यार. तो जब आपने ह्यूमैनिटेरियन साइंसेस डे 1 से पढ़ानी शुरू की होंगी बच्चों को, आपकी मोरालिटीज़ ठीक होंगी. वो खुदा के लिए उनको फ्रॉइड ना पढ़ाना, ये मेरा हाथ ज़रूर देखना. वो वाली साइकोलॉजी नहीं पढ़ानी. ठीक है, वो जो कहता है मतलब दादा करो ना, साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं बट मैं क्या करूँ, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक है. वो कहता है कि बच्चे का पहला सेक्शुअल जो लव है वो उसकी माँ की ब्रेस्ट फीडिंग है. खुदा का खौफ करो यार.
نہیں وہ تو دیکھیں بعد میں آ کے یونگ نے بھی اس کو نگیٹ کر دیا اور اس کی لیکن بابا تو وہی ہے نا جی. بابا چلے ہم یہ آپ سائیکالوجی کی وہ جو بیسک پر زندگی گزارنے کے اصول ہیں وہ ان کو پڑھائیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ ٹیکنیکس ہیں یار. دیکھو گرتے سب ہیں یاسر, گرتا میں بھی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی, میں کوئی لوہے کا نہیں بنا ہوا ہوں, رائٹ. گرنے میں پرابلم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈاؤن ہوتے تھے, پوری صورت نازل کر دی اللہ نے, ٹھیک ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا, رائٹ. سو گرنے میں پرابلم نہیں ہے. گر کے دیکھو, جب جمناسٹکس کا بھی دیکھیں یہ جو ٹریمپولین پہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹریمپولین پہ جمناسٹ یوں نیچے آتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے, نیچے آتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے. اگر اس جمناسٹ کو یہ واپس کھڑا ہونا نہیں آتا تو وہ فلیٹ ہو کے ٹھک گر جائے گا اس کے اوپر, رائٹ. سو وہ جو باؤنسنگ بیک کی ایبلٹی ہے, دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ٹیچ آور چلڈرن فرام دا ڈے دے آر بورن. ہالینڈ میں میں جب شیل کے ساتھ تھا تو وہاں پر نا انہوں نے, میرے کلیگ تھا اس کے بچی پیدا ہوئی تو وہ 6 مہینے کی ہوئی تو اس نے بچی کو سوئمنگ پول میں ڈال دیا. میں کہتا میں شام کو بیٹی کو سوئمنگ پہ لے, میں کہا تیری بچی تو بھی 6 مہینے کی نہیں ہوئی. کہتا ہاں تو یہ دس از دا رائٹ ایج ٹو اسٹارٹ سوئمنگ. میں کہا پاگل ہو گیا. میں کہا شاید تو نو 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 شیل ڈو انڈیپینڈنٹلی. میں کہا یار تیرا دماغ خراب ہے, تو مطلب بچی مارنی ہے. کہتا ہے لسن, آئی ایم فرام ہالینڈ, وی لیو ان واٹر, آئی نو واٹر ویری ویل دین یو, ٹھیک ہے. کہتا ہے دس چائلڈ ہیز لیوڈ ان دیٹ واٹر ان سائڈ ہر مدرز ووم فار 9 months. شی نوز ہاؤ ٹو سروائیو ان واٹر. پری سوئمر ہے, 6 مہینے کے بعد اس کی یہ میموری کلین ہو جائے گی. تو ہم 5ویں مہینے کے اینڈ میں مڈ میں اس کو پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کو فلوٹنگ سکھا دیتے ہیں, اور بائی دا ٹائم بھی 1 سال کی ہوگی سوئم کر رہی ہوگی. ونڈرفل, رائٹ. سو وی آل کین بی ٹرینڈ. ہم اللہ نے ہمیں ایسی آسان تقویم نہیں کیا. وی آر دا موسٹ بیوٹیفل کریشن. ٹرسٹ یور سیلف, ٹرسٹ اللہ سب سے پہلے, پھر ٹرسٹ یور سیلف, اینڈ دین ٹرسٹ دا پروسیس دیٹ اللہ از پٹنگ یو تھرو. ہاں تو بالکل اسی طرح سے جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ شفا اللہ کی جانب سے ہے, باوجود اس کے ہم میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح میرے اسباب سوری آگے بعد میں کاٹ لگاؤں. یہاں میں ایک غلط فہمی دور کر دوں, بیکاز یس ڈیفینیٹلی لوگ اس غلط فہمی میں لے جائیں گے. اسباب کی یہ میرے رب نے دنیا بنائی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, اللہ اب کیا کروں؟ کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عصا, مار. کیا اللہ چاہتے دریا کے پاس نہ ہو جاتا؟ اسباب ہیں جی. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب تک بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل محب تماشائے لبے بام, ابھی جب تک وہ آگ کو ٹچ نہیں کیا, اللہ آگ لگنے نہ دیتے. اللہ چاہتے تو آگ کی حیثیت تھی کہ وہ لگ سکتی, لیکن وہ اسباب پورے کرائے. اور ایک لاسٹ چیز بھی انہی دونوں کی سناؤں گا. طور پہ کھڑے ہیں موسیٰ, یا اللہ لن ترانی, وہ کہ اپنا جلوہ دکھاؤ, کہتے لن ترانی. کیوں اسے کیوں دیکھنا ہے؟ دل کی تسلی کے لیے. ابراہیم خلیل اللہ ہیں, اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں, اللہ جلوہ دکھانا, پتا صحیح, پتا پریزنس صحیح پتہ چلے. اگر تجھے یقین نہیں ہو ابراہیم, نہیں یقین تو ہے, مطلب میں اپنے الفاظ میں اس کو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو کس لیے دیکھنا ہے؟ دل کی قلبی سکون قلب کے لیے, ٹھیک ہے. تو یار اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسباب کو استعمال کرنا ہی ضروری ہے. اسباب کی دنیا نہ ہوتی تو کسی کی مجال تھی. میرے محبوب, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے محبوب کا دانت تو کیا ان کا ایک بال بھی شہید کر سکتا. اسباب کی دنیا بنائی ہے رب نے. تو جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بچے کو جو ہے وہ ہیومن سائیکالوجی پڑھانی چاہیے, اینڈ ہیومن انیٹمی, دو چیزیں. جی ہیومن انیٹمی اور ہیومن سائیکالوجی پڑھنا چاہیے. تو چلیں اگر وہ نہیں پڑھ رہے, اور ہمارا کنٹریبیوشن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسی معلومات پہنچا دیں کہ وہ ابتدائی طور پہ اس کے بارے میں جاننا شروع ہو جائیں. تو میں اپنے سوال کی طرف اگر واپس جاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ, اگر آپ کسی نے اپنے مائنڈ کی پاور کو اسٹرانگ کرنا ہے, بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے نروز ویک ہوتے ہیں, جلدی گھبرا جاتے ہیں, پریشر لے لیتے ہیں, چیزیں ہینڈل نہیں کر رہے ہوتے اور لوگ ان کے اوپر انفلوئنس کر جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے جب سوال کیا تو میں نے کہا کہ وہ تھوڑے اسٹریٹ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے وہ کیا ایسی پریکٹسز کریں کہ وہ اس طرح کے عناصر سے بچ جائیں اور زندگی میں ان کے لیے تھوڑی سی سہولت پیدا ہو جائے, تو اپنے برین کی پاور کو وہ بڑھا سکتے. سولیٹیوڈ, خلوت,
This is the best medicine for re-energizing your mind. ٹھیک ہے, آپ اکیلے میں بیٹھیں, 5 منٹ سے شروع کریں, آنکھیں بند کریں. آنکھیں بند کرنی بڑی ضروری ہے. کیوں؟ مراقبے سے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں لوگ آپ کیوں؟ مراقبہ تو ایک آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ایک سیکنڈ ہے نا. مطلب میں تو اپنی آڈینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, کیونکہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرنے جاتے تھے؟ خلوت تھی نا, وہ سولیٹیوڈ تھا, عبادت کرتے تھے خضوع و خشوع کے ساتھ. ٹھیک ہے, رائٹ. تو راتوں کو عبادت کرتے تھے. کیا کہتے تھے کہ میرے سے زیادہ عبادت تم لوگ نہیں کر سکتے, پوری رات عبادت کرتے تھے. صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی پوری کی پوری جائیداد دے دوں گا, ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں, یا میں پوری رات عبادت کروں گا. آپ نے کہا نہیں, اتنا ایسا کرو, اتنا کرو. رائٹ, وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تھی. اس کی خلوت جو ہے نا, اس میں آنکھیں بند کرنی کیوں ضروری ہے, یہ کانسیپٹ سمجھنا. اس کا مراقبے کے علاوہ بھی زندگی سے تعلق ہے. 90% آف دی انفارمیشن اینٹرنگ یور برین از تھرو یور آئیز. تو دا منٹ یو کلوز یور آئیز, آپ ایکسٹرنل 5 سینسز سے آتی ہے نا, دیکھنے سے, سننے سے, محسوس کرنے سے, چکھنے سے, سونگنے سے, رائٹ. لیکن اس میں 90% جو ہے وہ آنکھوں سے جا رہی ہے. جیسے ہی آپ آنکھیں بند کرتے ہو, آپ 90% انفارمیشن کو بلاک کر دیتے ہو. ٹھیک. جب وہ انفارمیشن بلاک ہوتی ہے تو آپ کا مائنڈ آٹومیٹکلی ریلیکس ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کو سوچنے کا ٹائم ملتا ہے. سو پہلے 5 منٹ جو لگاؤ, آنکھیں بند کر کے لگاؤ, اس کو کہا کوکی لے لو ہلکی سی, ٹھیک ہے. سو یہ میرا خیال ہے کہ ڈیلی صبح اور شام یہ کام ضرور کرنا چاہیے, اور ہو سکے تو ایک دفعہ دوپہر میں بھی. 5 سے آپ کے اندر جو ہے آپ کو, آپ کے برین کو سلو ہو کے, مائنڈ سلو ہوگا, اور آپ کو جو ہے وہ اس کو ریکوپ کرنے کی, ری انرجائز کرنے کی, اس کو اسٹرینتھن کرنے کی آپ کے اندر جو ہے ابیلٹی ڈیولپ ہوگی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور اگر کوئی شخص نارمل ہے اور وہ اس کی برین کی پاور ویک ہو رہی ہوتی ہے دن بدن, سیم تھنگ نہیں مطلب اس کی ریزن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسے ہی لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے. یاسر میں اس کا جواب آپ کو پتہ ہے کیا دوں گا. یو آر ناٹ واٹ یو آر. آپ وہ نہیں ہو جو آپ ہو. ٹھیک ہے. یو آر واٹ یو تھنک یو آر. آپ وہ ہو جو آپ سوچتے ہو. سو اگر آپ سوچو گے کہ جی میری پاور کم ہو رہی ہے تو آپ کی پاور کم ہوگی. اوکے. انرجی فلوز ویئر اٹینشن گوز. سو فوکس آن واٹ یو فوکس. ایوری تھنگ یو فوکس آن ول ایکسپینڈ. کوئی لاسٹ میسیج باڈی لینگویج کے حوالے سے جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ کو ضرور دینا چاہیے. آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, سیرا کو کنیکٹ کیا تھا آپ نے, تو لوگ کلوزنگ ریمارکس پلیز. 3 سیرا کی جو آپ نے ذکر کر دیا اور میرا وہ فیوریٹ پوائنٹ ہے, تو 3 چیزیں کہوں گا یار. نمبر 1, ہم باڈی لینگویج کی سائنس میں کہتے ہیں کہ نیور ڈروپ یور شولڈرس. ٹھیک ہے. ایمی کڈی ایک ریسرچر ہے ہارورڈ کی, اس کی ریسرچ ٹیڈ ٹاک ہے اس کی, وہ پڑھی ہوئی ہے اس کی, کوئی بھی جا کے ٹیڈ ٹاک سن سکتا ہے. جب آپ شولڈرس کو ڈروپ کرتے ہیں, آپ کی باڈی ایک ہارمون پروڈیوس کرتی ہے جسے کورٹیزول کہا جاتا ہے, وچ از دی ہارمون آف نیگیٹیوٹی, ہارمون آف ڈپریشن. ٹھیک ہے. آپ اس کو ہمیشہ پل اپ کر کے رکھیں. شولڈرز اپ رائٹ ہوں گے تو آپ کی باڈی ریورس ہو جاتی ہے. ایمی کڈی کی ریسرچ کے مطابق کورٹیزول پروڈکشن ہاف پہ آ جاتی ہے اور ٹیسٹسٹیرون پروڈکشن ڈبل ہو جاتی ہے, وچ از دی ہارمون آف پاور, ہارمون آف وکٹری, ہارمون آف سکسیس. ٹھیک ہو گیا. تو اب آتے ہیں سیرا سے لنک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عمر کے سامنے ایک صحابی جا رہے تھے, کندھے جھکا کے چل رہے تھے. ہمیں یہ بتایا گیا نا کہ عاجزانہ چال یہ ہوتی ہے, بالکل نہیں ہوتی ہے عاجزانہ چال. حضرت عمر نے ان کو پیچھے سے یوں مکہ مارا اور کہا تمہیں پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا کیسے سکھایا, کندھے اوپر کرو. تو پہلے میں نے آپ کو سائنس بتائی ہے, اب سنت بتا رہا ہوں. سائنس سمجھو گے تو دنیا میں تو فائدہ ہوگا, سیرت سمجھ لو گے تو سنت سے زندہ کرنے کا بھی ثواب ہے. ٹھیک. سیکنڈ, عام طور پہ ہم لوگوں کو جب بلاتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, مجمع میں اگر بلانا ہو. ٹھیک ہے. ہماری باڈی لینگویج کی سائنس کہتی ہے کہ کبھی بھی کسی کو اس طرح انگلی سے نہیں بلانا چاہیے. دس از کالڈ سبلیمنل تھریٹ. اس کا لاشعور اس کو دھمکی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. جو فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنا, یہ طریقہ ہے. آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے. تو ہند میں نبی حالہ اور ڈفرینٹ جو صحابہ کی جو حدیث موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرزم کے اوپر, ان میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی انگلی سے کسی کو بلاتے نہیں دیکھا. آپ جب بھی بلاتے تھے آپ کا ہاتھ ایسے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. سائنس سمجھ لو تو دنیا کا فائدہ ہے, سیرت سمجھ لو تو دونوں فائدے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز, جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں باڈی لینگویج میں کہ آپ کی ٹورسو یعنی کہ پیٹ اور آپ کا ٹوز یعنی کہ پنجے دونوں سامنے والے کی طرف متوجہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر میرا ایک پنجہ لیفٹ کو یوں مڑ گیا ہے تو آپ کو جو مجھ سے بات کر رہے ہو سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی یا تو میں بور ہو گیا ہوں, یا مجھے واش روم جانا ہے, یا مجھے جانے کی جلدی ہے, اب مجھے یہاں مزید مت روکو. ہم اس وقت باس کو یا سامنے والے کو روک رہے تھے, اچھا ایک منٹ میری بات سنیں, ایک منٹ میری بات سنیں. سو یہ نان وربل کیو ہے
کہ بھائی اب انٹرسٹ ختم ہو گیا تمہاری بات میں. ٹھیک نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی سے بات کرتے تھے ان کا پورا جسم اس کی طرف متوجہ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ٹپس میں نے سر اس لیے دی ہیں کہ یہ سب سے ایزی ہیں عزت دینے اور عزت لینے کے لیے. ونڈرفل. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے وقت کا شکریہ, اور دوبارہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اور کامنٹس آئیں گے. جیسے ابھی لاسٹ والے کامنٹس بھی آج کچھ ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی, تو آپ سے ملاقات ہوگی, دوبارہ نشست رکھیں گے. تھینک یو سو مچ جی. موسٹ ویلکم. جزاک اللہ.